والی بات کو آگے لے بدلے وہ گالی باز بھی ہوگے، وہ کرپٹ بھی ہوگے، وہ ہر چیز، وہ گمراہ بھی ہوگے، کافروں کے کافر ہوگے. کیوں کہ اب جو بزنس کی اپرچونٹی تھی وہ دوسری سائڈ زیادہ بہتر نظر آئی، کیونکہ ختم نبوت والی جو اپرچونٹی ہے وہ تو ہر ٹائم اوپن مارکیٹ ہے نا، اس میں تو آپ ڈینائی کر نہیں سکتے. آپ افضل وڑائچ کو، آپ بقول آپ کی باتوں جو مجھے سمجھ آ رہا ہے، ان کو یہاں پہ اپرچونٹی نظر آئی، جیسے کہ آج کل یہ بزنس چلا رہے ہیں ختم نبوت کے نام پہ، اور ساتھ ساتھ ان کا بزنس 295C والا بھی ایکٹیو ہو چکا ہے کہ بھائی صاحب ان کے اوپر ایف آئی آر کٹواؤ، ٹھیک ہے، اور پھر 3 4 4 5 5 لاکھ روپے وہ تو خیر میں انشاءاللہ اب تو میں ان کی جڑ تک جاؤں گا جلدی، کیونکہ آج رات مجھے بہت ساری اور چیزیں انفارمیشنیں بہت اندر کے لوگوں نے دی ہیں جو ان کے اندر بیٹھتے ہیں، تو وہ تو انشاءاللہ آگے بات چلے گی. تو اس سے الفا بھائی میں آپ کو دوں گا مائک، ٹھیک ہے، اور الفا بھائی کے بعد دوبارہ پیر معصوم صاحب کافی ٹائم سے ویٹ کر رہے ہیں، ان کو دوں گا. پھر زاہد بھائی، سوری زاہد بھائی آپ ہیں، کیونکہ الفا کے بعد پیر اسکانی بھائی جی کا مائک ہے. عباسی بھائی ایک چھوٹی سی بات کا اگر موقع دے دیں مجھے بات کرنے کا. جی جی بولے بولے. میں یہاں پر ایک اور بات کہنا چاہوں گی کہ اس واقعہ سے کچھ مہینے پہلے کی بات ہے جی جی کہ افضل وڑائچ صاحب جو تھے وہ اپنی جی آئی ڈی چینج کر کے ایک براڈ کے اوپر بیٹھے تھے جہاں اچھا، پر وہ مرزا صاحب کی تعریفوں کے پل باندھے ہوئے تھے انہوں نے، یعنی کہ اور یہ کتابوں ختم کے نبوت کے نام اور ان بزنس کی کے بعد؟ نہیں اس واقعے سے کوئی 3 4 ماہ پہلے کی بات ہے. اچھا اور انہوں نے اپنی آئی ڈی چینج کی ہوئی تھی اور صحیح. مرزا صاحب کی اتنی کی یہ تعریف کر رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ یہ تو بالکل سچے ہیں، اس کتاب کا مجھے نام بتائیں، اور اتنی کہ انہوں نے مرزا صاحب کی تعریف کی اور کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. اب میں نے ان کی آواز پہچان لی. اب جس وقت میں نے آواز پہچان لی تو میں نے اپنی براڈ آن کی تو یہ اپنی اصل آئی ڈی پہ میرے پاس آ گئے. میں نے کہا جی آپ اچھا فلاں براڈ کے اوپر میں نے اسکرین شاٹ بھی لی ہوئے تھی، ریکارڈنگ بھی کی ہوئی تھی. میں نے کہا جی آپ وہاں پر مرزا صاحب کی تعریفیں کر رہے تھے اور آپ یہ کہا ہے آپ نے، اور مرزا صاحب کو حق کہا آپ نے کہ وہ سچے نبی ہیں. انہوں نے کہا کہ عمر باپ صاحب میرے پاس اتنا علم نہیں ہے، میرے پاس فلانا نہیں ہے. میں نے کہا تم قادیانی ہو، تمہاری بیوی قادیانی ہے، یہ میری براڈ کی باتیں ہیں. پھر انہوں نے جس وقت میں بڑی گرم ہو گئی تو انہوں نے پھر واٹس ایپ کے اوپر مجھ سے رابطہ کیا کہ عمر باپ صاحبہ اس طرح نہ کریں، آپ کی بڑی مہربانی ہے، اور اصل میں یہ ہے کہ میرے پاس اتنا علم نہیں ہے، وہ باتیں کر رہے تھے اچھی تھی تو میں نے ان کی تائید کر دی، تو خدا کا واسطہ یہ بات نہ کرے. پھر انہوں نے بتایا کہ میرے نانا قادیانی تھے لیکن میری والدہ قادیانی نہیں تھی. جی زبردست. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ نہیں کہ یہ قائدیانی بھی، ان کا رشتہ قائدیانیوں کے ساتھ بھی ہے، احمدیوں کے ساتھ. دیکھو بھائی میں قائدیانی تسلسل میں کہہ رہا ہوں، آئی ڈونٹ سمجھی نا مائنڈ ان سیئنگ کو، احمدی. جی جی ان کو میں یہ سمجھی کہ بہت سارے لوگ ہمارے مولوی طبقے سے تھوڑا سا دل برداشتہ ہیں. نہیں، اس میں تو انہوں کوئی نے شک نہیں ہے، ایک کافی ایسا حد تک. راستہ میرے ساتھ مل کر کہ میں قرآن و حدیث کے اوپر ان کے ساتھ فکس پروگرام کروں جس پہ یہ میں کہوں کہ ہمیں اتنا انتہا پسند نہیں ہونا چاہیے، ہمیں گالی گلوچ نہیں کرنی چاہیے، ہمیں ان کو کافر نہیں کہنا چاہیے، اور اس موقف کے اوپر جو ہے ہماری ڈیبیٹس ہوں اور لوگوں کو قائل کیا جائے، اور ایک نرم گوشہ جو ہے وہ مسلمانوں کے اندر پیدا کیا جائے کہ جس طرح اہل تشیع ہے، اہل حدیث ہے، یہ وہ ٹھیک دوسرے ہے، مکتبہ وہ فکر کے، ساری اسی طرح دیکھیں نا، جماعت احمدیہ ہے. جی دیکھیں اب میں ہوں نا، میں آپ کو اب مثال دیتا ہوں، یہ آپ کی بات سے میں 110% ایگری ہوں. اب امیجن کریں اس کو، یہی تو اصل بات کہتے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں منافقت. جی منافقت کیا ہے؟ منافقت یہی ہے کہ 2 دن پہلے ایک بندہ فریڈم آف سپیچ کی بات کر رہا ہے، 2 دن پہلے ایک بندہ ایک اتنی بڑی جماعت کے بارے میں ایک یہ بات کہہ رہا ہے کہ جائی بہت اچھے ہیں، بہت سچے ہیں، ان میں ہر کوالٹی پائی جاتی ہے. تو ایک رات کے اندر اتنی بڑی جماعت منافق بھی ہو گئی، کافر بھی ہو گئی، گالی باز بھی ہو گئی، یہ 2 نمبر ہیں، یہ ہیں. اب امیجن کریں اتنی بڑی جماعت کیا ایک رات میں کیسے بدل سکتی ہے؟ تو یہ اصل میں ان کی، زاہد بھائی کا بھی وہ کیا نام ہے ان کا، افضل بھائی کا جو اصل میں مسلمانوں میں شامل اسکرپٹ. ہونے کی یہ ہاں فکس پروگرامنگ تھی
جس کے بالکل اوپر جو ہے یہ نہیں پروگرام کیے مسلمانوں گئے. میں بھی اب بھی سن لیں یہاں پہ بھی آپ نا ام رباب صاحب اتنی اچھی ہیں اللہ کی قسم اتنی کیوٹ ہے اور لیکن آپ سادی جیسا آپ کا دل صاف ہے نا اسی طرح آپ سادی بھی ہیں. مسلمانوں میں شامل ہونے کی اور ایک نیا کاروبار سٹارٹ کرنے کی جس کو کہتے ہیں ختم نبوت مجاہد فنڈ. ایک اور پروگرام ہے اسی کی شاخ ہے جس میں کہتے ہیں 295C. لوگوں کو ملت کو لوگوں کو بولو تم قائدیانی ہو, ان پہ الزام لگاؤ تم قائدیانیوں کے سہولت کار ہو, ان کو اس طرح کے الزام دو, لوگوں کو بلیک میل کرو, پھر فتوے. اس کے بعد ایک اور بھی کاروبار ہے فتووں کا, یعنی کہ 295C کا فتوا بھی جو ہے جی اگر آپ کو چاہیے نا, فار ایگزامپل عمر رباب صاحبہ آپ نے کسی پہ 295C لگوانی ہے نا تو میں آپ کو فتووں کی پرائس بھی دے سکتا ہوں, یہ جی فتوا اتنے کا لگے گا, یہ فتوا اتنے کا. تو یہ ایک بہت بڑا بزنس ہے. میں دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا. جی سب بالکل سے آپ پہلے صحیح فرما رہے جی ہیں, بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں, میں تائید نا کرتی ہوں اس کی. آج مجھے حق اور سچ کی 2-4 اور ڈلیوریاں دینی ہے تو آج میرے پاس پارسل زیادہ ہیں. آپ میرے ساتھ رہیے گا اگر آپ مصروف نہیں ہیں. ناصر بھائی میں آپ سے وعدہ کروں گا کہ اس پینل میں آپ سے کوئی بھی ڈس ریسپیکٹفلی کنیکٹ نہیں ہوگا. امزی بھائی وہ الفا ناصر بھائی بھائی کافی ویٹ سے جی امزی بھائی وہ ایک الفا بھائی نا گزارش کافی کرنا ٹائم سے ویٹ ہے کر رہے ہیں, چھوٹی ان سی کی پلیز بات آنے دیں جی. میری گزارش سنیے چھوٹی سی وہ آپ ان سے گزارش احمدی پوچھ بھائی لیں, تھوڑا الفا بھائی ویٹ سے کریں. الفا بھائی سے پوچھ جی لیں, جی الفا موقع بھائی سے پوچھ لیں. جی نہیں ان نہیں کو احمدی بھائی موقع تھوڑا دے ہولڈ کریں دے پلیز. جی پلیز ان کو ہولڈ کریں. موقع دے دیجیے گا. میں صرف ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں, جی جی وہ یہ کافی ہے کہ آپ تھوڑا سا نا پروگرام کو ایسے انداز میں سیٹ کریں کہ ایک طرف سے اگر 4 لوگ بولیں گے تو جی جی دوسری طرف کی باری آنے میں تقریباً 1 گھنٹہ لگے گا. تو جی جی کوئی اب آپ نے عمر صاحبہ کا موقف لیا ہے تو دوسری طرف سے ہمارا موقف آنا چاہیے نا. اب آپ الفا صاحب کو دیں گے پھر پیر نہیں صاحب نہیں کو احمدی دیں صاحب گے. یہ نہ کریں, میں تو گھنٹے سے بیٹھا ہوں اب تو میں وہ پلیز آپ کافی گزارش اصل کر رہا جی ہوں. جی چلے ٹھیک ہے, میں آپ کو پورا ہاں موقع دوں گا. اصل میں 2 بندے جو ہے نا وہ کافی ٹائم سے مائک پہ ویٹ کر رہے ہیں. امزی بھائی وہ آپ سے پہلے کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور مختصر ٹیکنیکلی جو جی جی میں امزی بھائی میں مختصر کروں گا اس بات کو, کیونکہ وہ امر رباب کی جو بات وہ بہت بڑی تھی, وہ اسٹیبلش کرنی تھی. اب بات اسٹیبلش ہو گئی ہے, اب ہم چھوٹا چھوٹا چلیں گے. تو وہ چونکہ بات جو ہے نا پہلے وہ محمد احمد بھائی اور وہ دوسرے بھائی کافی ٹائم رکھ چکے ہیں, آپ والی سائڈ بھی ایک آ چکی ہے. تو پیر صاحب آپ ہیں, پیر کیا نام ہے یار, پیر معصوم پیر معصوم. یار کاش آپ نام کی طرح آپ نا ویڈیو پہ آؤ یار, آپ ویڈیو پہ آ کے بات کرو. ٹھیک ہے لیکن میرے کو بھی میرا باپ کو آپ نے جو ہے نا یہ نہ میری دشمن ہے اور نہ میرے سے کوئی ذاتی اختلاف ہے, لیکن میں ہمیشہ ان ایسے کے عباسی ساتھ پیار کھڑا ہوتا محبت ہوں سے نا. آپ نے ان کے ساتھ کنیکٹ ہونا ہے نا, جیسے ہاں ایسے ہاں لگے کہ آپ اختلافی بات بھی جی گلاب میرا جامن کے اسٹیٹمنٹ سن لے. اندر کر دیں. دیکھو جی جی میرا عباسی ایک اسٹیٹمنٹ سن سیکنڈ, لے. تم میرے پوائنٹ آف ویو کے بعد ان کو پھر دے دیں موقع. میں نے او 2-3 سوری منٹ میں سوری بات سوری کروں گا. سوری 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 اب سو سوری, مجھ سے غلطی ہوگی. الفا نام لینا تھا, پیر صاحب کا نام لے لیا. الفا پیر صاحب میں معذرت اگین آپ سے چاہوں گا آپ دوسری میرے کو دفعہ. کیوں انکل سرگم کی طرح اسکرین پہ لاتے ہیں پھر چلو اٹھا آپ دیتے اسکرین ہو پہ رہو, انکل لیکن سرگم. الفا بھائی کی بات آنے دو. جی الفا بھائی ہاں میرے پاس بھی بڑے راز ہے, آپ بڑے خوش ہو جائیں گے. میں تو 4 سال کے ٹک ٹاک میں, میرے بڑے تانے بانے ہیں. ابھی میں دیکھیے وہ بہت لوگوں کو ایکسپوز کروں گا, اور پھر پیر زبردست بھی ہوں زبردست معصوم بھی ہوں. زبردست کاش آپ نام کی طرح معصوم ہوتے. جی الفا بھائی. اچھا عباسی صاحب, جو بات میں کرنے لگا ہوں یہ کافی بات جو ہے نا لوگوں کو بری بھی لگے گی, مگر میں پھر بھی جو ہے بات جو ہے وہ کروں گا. آپ کا جو ٹاپک تھا نا وہ یہ تھا کہ عدنان اور امتیاز صاحب اور عدنان صاحب جب گئے ہیں تو ان کے اوپر جو بیان آئے آپ نے وہ سنائے شروع میں جب یہ جی ڈسکشن جی شروع ہوئی تھی, رائٹ. بالکل ایسے ہی تو ہے. میرے حساب سے ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ وہ دونوں جو ہیں وہ مسلمان ہیں, اور یہ جو جی ساری جی باتیں ہیں یہ بہت غلط ہیں. مگر ایسے ہی اس کے اندر ایک ٹوسٹ ہے. اگر ہم ان کو مسلمان مانتے ہیں تو ہم اس لیے ان کو مسلمان مانتے ہیں کہ وہ کلمہ گو ہیں اور وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں. تو پھر ہمیں اس حساب سے یہ بھی ماننا پڑے گا کہ جو سامنے پارٹی تھی وہ بھی مسلمان تھی. تو یا تو ہم یہ اسٹیبلش کریں گے کہ یہ جو تھا معاملہ اور یہ جو ڈسکشن تھی اس میں دونوں سائڈ پہ کلمہ گو تھے اس لیے مسلمان تھے, یا پھر ہمیں یہ فتوے لینے پڑیں گے جو فتوے آپ نے جو ویڈیوز چلائیں ان کے تحت ہم کہیں گے کہ پھر دونوں پارٹیز کافر تھیں. تو یہ جو زبردست. اسٹیبلش کرنا ہے ہمیں ایک رول رکھنا پڑے گا ہر ایک کے لیے. ہم پک اینڈ چوز نہیں کر سکتے کہ ہمیں جو ہے وہ قادیانیوں کا عقیدہ پسند نہیں آتا تو اس لیے ان کو تو ہم سارے مل کے کافر کہیں گے, مگر اندر آپس میں پک اینڈ چوز کرتے رہیں گے. یہ نہیں ہو سکتا. یا سارے کلمہ گو ہونے کے حساب سے مسلمان ہوں گے یا سارے پھر
ایک جب وہ بنے گا تو پھر اس کے اوپر ساروں کو اسٹیبلش کیا جائے گا. یہ میں نے بات صرف رکھنی تھی. باقی آپ لوگ اپنی بات کنٹینیو کریں, میں ڈراپ ہوتا ہوں, آپ کسی اور کو پک نہیں کریں. نہیں، بس آپ اتنا سا بیٹھیں پوائنٹ الفا آپ کی بھائی، نیچے. الفا بھائی آپ بیٹھیں. آپ نے ماشاءاللہ بڑی حق اور سچ کی بات کی ہے اور بڑی نیوٹرل بات کی ہے، اینڈ آئی ریئلی لائک اٹ. سو جی یار معصوم بھائی، اس بات کا آپ کو نہ کوئی بھی نہیں ہٹا سکتا، جو مرضی ہو جائے آپ آ جائیں، آ جائیں، آ جائیں. دیکھو عباسی صاحب، وہ میرا باپ نے جو ایلیگیشن لگائی نا پچھلے کئی سالوں سے، اور ہم اس کے ساتھ بیٹھی بھی ہے، اس کا دفاع بھی کیا، اس نے ایک پروف بھی نہیں دیا. ابھی میں آج پورے پاکستان کو کافر کر سکتا ہوں. یہ اسکانی سے لے کے میرا باپ تک یہ بات نہیں ہوتی ہے، اس کے لیے ایویڈنس ہوتے ہیں. الزامات بھی لگاتا ہوں، بلکہ اس نے اور میرا باپ نے تو زبانی الزامات لگائے. وہ کوئی جو تانا وہ وڑائچ صاحب تھا کہ کیا تھا، وہ جو انٹرویو کرتے جیو نیوز پہ ایک دن جیو کے ساتھ، اس کی بات کر رہی تھی. او نہیں تو نہیں اس نہیں نے نہیں، ایک پروف بھی او پیش نہیں کیا. صاحب وہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، وہ والا نہیں ہے. یہ افضل وڑائچ ہے، میرے کریکٹر ہے. وہ ساتھ کاسٹ وہی ہے نا میری پورا، وہ لائیو کاسٹ ریکارڈنگ بھی وہی ہے، وہی موجود ہے، کاسٹ ہے پورا ویڑائچ میرے کا نا. پاس ابھی وہ میرا واٹس باپ ایپ سنو، کی صبر کرو، ہم نے آپ کو کالز سنا. بھی میوٹ موجود ہے. لگاؤ، میوٹ لگاؤ، میوٹ لگاؤ. سنو میرے بھائی صاحبہ، وہ آپ، آپ کے پاس جب ایویڈنس مانگیں گے نا تب آپ ہاں، میوٹ کر اور دیں. میں جو میرا باپ پہ جو ایڈیکیشن بولوں گا اس کی ایویڈنس دوں گا، گواہ پیش کروں گا. اور میرا باپ نے چونکہ دو آدمیوں کی شخصیت کی، میں گواہی دیتا ہوں کہ امتیاز اور عدنان جو ہے نا، جو اس کو کافر بولتا ہے، وہ خود سب سے بڑی زندیق کافر ہے. چاہے وہ جو بھی ہے، دیوبندی ہے، بریلوی ہے، شیعہ ہے، یا جس سید ہے، شاہ ہے، کون سا بھی ذات ہے. یہ میرا سٹیٹمنٹ آن دا کیمرہ. دوسرا، جو اس پہ لیگیشن لگاتے، لیگیشنز کے لیے گواہان چاہیے اور پروف چاہیے. اور میرا باپ پہ اس سے ان سے زیادہ جو ہے نا ایلیگیشن لگے ہیں. عباسی بھائی، اس عورت کو ہم نے ڈیفینڈ کیا، اس کا خود بقول خود اس کی زبان کی ہمارے پاس ویڈیو پڑی ہے کہ یہ ایکس سابقہ شوہر اس کا قادیانی تھا. پھر اس نے ایک محمد علی ہے، میں لگاؤ اس یہاں کو، پر، لگاؤ یہاں پر، لگاؤ اچھا یہاں اچھا پر، لگاؤں گا، ٹھیک ہے، خود یہ لگاؤ، ابھی قادیانی نے لگاؤ، آپ کے ابھی بارے لگاؤ. میں بولا ہے. اور دوسرا ایویڈنس کہ آپ نے ایک لڑکے سے جو ہے نا جعلسازی کر کے جو ہے نا محمد علی ہے، وہ ریکارڈنگ بھی لگاؤں گا. اس کے منہ پہ بھی ہم نے آپ کو بلایا، آپ نہیں لے، آپ نے اس کو کینیڈا کا ویزا کا جھانسا دے کے اس سے پیسے کھائے ہیں. پھر جھوٹ، پھر جھوٹ، پھر جھوٹ تو یار میں وہ جو ثبوت پیش کروں گا نا، پھر ثبوت جھوٹ، یہ پیش پیر کروں گا. معصوم بھائی، یہ بات چلی تھی، وہ بات پھر جھوٹی بات جھوٹ، میں نکلی تھی. نہیں نہیں، ثبوت پیش کروں گا. اور پھر آپ تو جھوٹ، خود متنازع عورت ہے، کبھی پھر قادیانی، جھوٹ. خود آپ قادیانی آپ کی براڈوں پہ آپ کو بولتے، اور آپ نے خود کہا کہ میرا شوہر جو ہے نا میں سابقہ، بعد میں میرے کو پتہ چلا کہ میرا پھر شوہر جھوٹ. قادیانی آپ نکلا. یہ دیکھیے ہاں، عباسی جھوٹ صاحب، نہیں اس ہے. کو کہو، آپ کی چلے ٹھیک زبان ہے، سے میں ثبوت اگر ویڈیو نہیں اگر ہے وہ. لگاؤں گا. جھوٹ ہے تو آپ عباسی صاحب، ایویڈنس میری لگا بات دیں، سنیں، ایویڈنس لگا عباسی دیں. صاحب میرے ابھی پورے نہیں. خاندان میں، عباسی صاحب، میری جو بات باتیں سنیں، میں نے کی ہے، جو بات اس عورت کے بارے میں کر رہا چلے ہوں، ایک منٹ نا، میں یہ آپ کو میں 2 ابھی منٹ دیتا نہیں. ہوں، 2 سارے منٹ ٹائمر ہے آپ کا، اس کے بعد میرے باپ کو اس پہ صفائی کے لیے ٹائم ساری دے دیں. ساری پروف میں لگاؤں گا، ساری پروف. اور دوسری بات، جو اس کی یہ دو ہمارے جو مجاہد ہے، اس کی وہ نفی کرتے ہیں نا باسی صاحب، تو میرا باپ دکھا دے نا کہ یہ یا اس کے جو دوست ہے، یا یہ کس کا نام لے، میں کسی کا نام لے تھا کہ وہ اس کو کرٹیسائز کرے. یہ جائے نا، یہ کینیڈا سے، ٹورانٹو سے یا کینیڈا سے جو ہے نا ٹکٹ پکڑے اور لندن چلی جائے. ان دونوں حضرات سے ہمارے خود جانے والے دوست، جس کے چہرے جیسے آپ میرا چہرہ دیکھتے، اپنے علماء ہمارے ان سے ملے ہیں. عدنان رشید سے ایک دفعہ نہیں 20 مرتبہ ملے ہیں. اور جو ہے نا وہ امتیاز سے ملے ہیں، امتیاز سے میری خود بات ہوئی ہے. آپ جو نامعلوم سکرین کی پیچھے چھپی ہوئی چہرے ہیں، ہمیں کیا پتہ ہے کہ آپ کون ہیں، آپ کا نسب کیا، آپ کا خاندان کیا ہے. ایسے تو میں بھی بولوں گا کہ میرا پدر بھی سلطان تھا اور وہ تھا. تو جو لوگ آن دی اسکرین ہوتے ہیں، ریالٹی میں میدان پہ آتے، تو اس کو کریٹیسائز نہیں کرنا چاہیے. وہ فنڈ کا رہے، وہ شوف بھی جو ہے نا ختم نبوت تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگا کے لندن سے سارا چندہ کٹا کر دیتے. چف ایختو کر دیتا ہے. تو ایسے لوگوں پہ جو لوگ جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر رہے، آپ لوگ اس کو کرٹیسائز کر رہے. ایختو آپ پہ اور آپ کے جو ہے نا اس پہ جو ہے نا سوچ پہ. زبردست زبردست، بہت اچھی بات کی آپ نے. اچھا، سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ جی مجھے ایک تھوڑا منٹ سا میں موقع عمر دے بار دیں صاحبہ، بات کرنے عمر کے بار لیے. صاحبہ ایک سیکنڈ، عمر بار صاحبہ جی ایک سیکنڈ میں آپ کو دوں گا موقع. سب سے پہلی تو بات یہ ہے شاہ صاحب، وہ بات جو پہلے آپ نے عمر باپ پہ کی نا، اس پہ بہت بڑی بات براڈ بھی لگی، ساری چیز چلی، وہ بات سٹیبلش ہوگی اور وہ سب جھوٹ نکلا، اس پہ کوئی ایویڈنس نہیں آیا.
وہ ساری باتیں تھی اسی طرح، کیونکہ یہ بات کرنے والی ہیں ایک بڑی پلیٹ فارم پہ ان کو جانا پہچانا جاتا ہے. جب اس طرح کی شخصیت ہوتی ہے نا تو اس طرح کی شخصیت کے پیچھے لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں اور اس طرح کے گھٹیا الزامات لگاتے ہیں. تو وہ بات ساری کی ساری سامنے آ گئی تھی کہ اس میں کوئی سچائی نہیں ہے، سب جھوٹ ہے. اور میرے باپ صاحبہ آپ کو آئی تھنک اس چیز کی کلیریفیکیشن بھی دینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بات ٹھیک سب ہے، کے بہت سامنے ہے. شکریہ. جی جی، ٹھیک ہے، جزاک بہت اللہ. شکریہ. تو آپ کا حق سچ آلموسٹ سب کو پتہ ہے، تو وہ پیر صاحب کو شاید وہ بات کو ایک سائیڈ ان کی سٹوری پتہ ہے، ٹھیک ہے، ان کا بھی حق ہے کرٹیسائز کرنا، بات رکھنا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک سیکنڈ پیر صاحب، میں کیمرہ کھولنے کی کوشش کر رہا ہوں، میں یہاں سے کیسے کیمرہ کھولوں گا، مجھے کوئی گائیڈ کر دے. ایک سیکنڈ ہاں نہیں، میں اس کے پوسٹ انشاءاللہ لگاؤں گا. آپ کی براڈ پہ بھی یہ ساری ریکارڈنگ جو ہے نا 2 سال 3 سال پرانی ساری لے کے آؤں ایک گا، ساری سیکنڈ ہماری میں نا پورٹفولیو میں اصل میں نا اپنا سب چہرہ کی. دکھانا چاہ رہا ہوں آپ کو، نہیں تاکہ نہیں، میں آپ نے کو آپ یہ کو نا، دیکھا ہے، آپ سے میں نے مطالبہ نہیں کیا، آپ کو میں نے دیکھا ہے، آپ ڈرائیو نہیں کر نہیں، رہے ہیں، آپ کو میں نے پھر بھی دیکھا ذرا یہ بات ہو نا، ذرا مزہ آئے نا. جی ہے. یہ ہوں میں الحمدللہ، اتنا کوئی کام کر کے آپ آیا ہوں، تھکا ہوا ہوں، صبح صبح کا ٹائم ہے. تو یہ نہ آپ سمجھے کہ کیا پتا کوئی نامعلوم، میرا ایک ڈائلاگ ہوتا ہے نامعلوم ٹٹی، سو میں نامعلوم ٹٹی نہیں ہوں، میں پوری الحمدللہ معلوم ٹٹی ہوں اور بات رکھتی ہوں حق اور سچ کی. اب آ جاؤ اگلی بات پہ ہم چلتے، اسی سے آگے والی بات کرتے تاکہ یہ بات سٹیبلش ہوگی. اب ہم دوبارہ اسی بات پہ چلتے. تو الفا بھائی ہو گئے جی. امزی بھائی آپ کا مائک. جی السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام. اچھا، گزارش یہ ہے کہ کچھ چیزیں جو ہیں، اب دیکھیں اتنی باتیں ہو گئی ہیں، اب چیزیں بولنا شروع ہو جاتی ہیں. تو پہلی بات یہ ہے کہ جو ختم نبوت کے مجاہدین ہیں وہ آپس میں کس طرح چیزیں کرتے ہیں، ان کو فائنینشیل گینز ہوتے ہیں یا وہ خدا رسول کے لیے کرتے ہیں، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. زبردست. مجھے اتنا پتا ہے کہ جو ٹک ٹاک کا جو ہمارے معاملات ہیں، اس کا ہماری آفیشیل جماعت احمدیہ سے کوئی تعلق نہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے، اگر آپ نے نوٹس کیا ہو کہ یہ جو ایک چھوٹا سا سوال پوچھ سکتا ہوں اجازت ہو اگر؟ تو جی جی چھوٹا جی سا سر، سوال. اچھا، آپ نے کہا اس کا آفیشیل جماعت احمدیہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو ایسی یہ جو پاسبلٹی ٹک ہے، ٹاک پہ سن لینا بات پوری، جو کوشچن باتیں ہو رہی نہیں ہیں نہیں نہیں، کوشچن پورا سن لینا. ایسی پاسبلٹی ہے کہ جیسے ہمارے اندر ختم نبوت کے نام پہ لوگ فنڈز اکٹھے کرتے اور کرپشن، تو ایسی پاسبلٹی ہے کہ آپ کی جماعت کے اندر بھی بہت ساری اس طرح کی کرپشن موجود ہے، یا آپ یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہماری جماعت بالکل 100% پاک ہے ان سب چیزوں سے؟ جی میں وہی عرض کر رہا تھا، آپ جزاک اللہ. تھوڑا سا مجھے اور موقع دیتے ہیں نا تو میں جزاک وہی اللہ. کر رہا تھا. اب جی مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو اگر یہ ڈیبیٹ، تو میں تھوڑا سا اس کو شروع سے لے کے چلنا چاہ رہا تھا. جی جی گزارش یہ ہے کہ جو عدنان صاحب اور امتیاز صاحب ہیں، انہوں نے ہائیڈ پارک جا کے نا تو ایک چیلنج کیا تھا کہ آپ اپنے جتنے مربی لے آنا چاہیں لے آئے، آپ کی جگہ ہو، ہمیں 2 منٹ دینا، خود 8 منٹ لینا. یہ آپ کو صحیح. یاد ہوگا یہ چیلنج. جی جی بالکل اور بالکل یاد ہے. انہوں نے آفیشیل جو پلیٹ فارم ہے اس کو چیلنج کیا تھا، یعنی جماعت احمدیہ کے آفیشیل مربیان کو. ٹھیک ہے. اچھا، اب گزارش یہ ہے کہ یہاں پہ ٹک ٹاک پہ تو میں بات کروں یا یہ محمد احمد صاحب بات کریں نا تو ان کو بھی مربی کہہ دیا جاتا ہے، حالانکہ ہم عام احمدی ہیں، ہم کاروبار کرتے ہیں یا جاب کرتے ہیں، فارغ وقت میں یہ خدمت کا کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب جہاں تک کمرشل انٹرسٹ کی بات ہے تو میں آپ کو اسی ڈبیٹ کے دوران ایک بات ہوئی تھی وہ بتاتا ہوں. اس دوران جو اپنے امتیاز صاحب اور عدنان صاحب تھے، وہ ہماری جو سٹریم تھی وہ چرا کے اپنے اس چینل پہ چلا رہے تھے. آپ کو یاد ہوگی یہ بات. ہاں، انہوں نے منع ایسا بھی ہی ہے. کیا تھا بیچ میں، مجھے یاد ہے، اعتراض بھی کیا تھا ایک دفعہ. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو چینلز ہیں وہ مانیٹائز نہیں ہیں، ان پہ ہم انکم نہیں کماتے. یہ جو یوٹیوب پہ ٹرو اسلام کا چینل ہے نا، جی اس سے جی ہم کمائی نہیں کر رہے، یہ مانیٹائز ہے نہیں. آپ دیکھیں گے نا تو آپ کو کوئی اشتہار نظر نہیں آئے گا، کوئی جی جی وہ میں نے، نہیں جی آئے جی گی. بالکل بالکل، ہاں میں انڈرسٹینڈ کیا میں نے. ہاں، تو ہمارے کمرشل انٹرسٹ ہے ہی نہیں اس سے ریلیٹڈ نا. زبردست. لیکن جو ختم نبوت کے لوگ ہیں وہ آپس میں کیا کرتے ہیں، ان کے کیا فکس ہوتی ہیں چیزیں، کیا نہیں ہوتی. اور افضل برائی صاحب کا تو بالکل اس جو ہماری جماعت کے آفیشیل لوگ ہیں ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہی ڈزنٹ نو اینی تھنگ اباؤٹ اینی ون. صحیح. مطلب ہی از اونلی ہیئر آن ٹک ٹاک اور ٹویٹر اور یہ چیزیں. لیکن ہمارے جو آفیشیل پلیٹ فارمز ہیں ان کے ساتھ یہاں پہ جماعت احمدیہ کے کسی آدمی کا کوئی تعلق نہیں. صرف ایک شخصیت ہے جو ہماری طرف سے آفیشیلی یہاں پہ کبھی کبھار آتے ہیں، وہ ہیں اپنا یہ جو ہے نا رضی صاحب.
جی رضی بھائی میں نے دیکھا، ان سے میری بات چیت بھی ہوئی ہے، جن سے ڈیبیٹ بھی ہوئی تھی. جو رضی اللہ صاحب جن کی ڈبیٹ ہوئی ہے وہ کبھی جی کبھار اس جگہ پہ آتے ہیں. جی باقی کمرشلی ہم نے نہ کبھی یہ چیزیں سوچی ہیں نہ انٹرسٹ لیا ہے. ہم تو اپنی قربانی ہاں جی ہم قربانی کرتے ہیں، پیسہ لیتے نہیں ہیں. گزارش اتنی ہے. زبردست. MZ بھائی آپ کی طرف سے نا آئی تھنک مائک کا تھوڑا وہ نیٹ ورک کا ایشو آ رہا ہے، یا مجھے تو آواز نہیں آ رہی ہے، باقی یہ کسی کو آ رہی ہے کاروبار آواز؟ سرکاری سطح پہ جو آئینی طور پر مسلمان یار مجھے ہی نہیں آواز آ رہی ہے، باقی لوگ ہیں کسی کو بھی نہیں آ رہی آواز. وہ کیا کرتے ہیں ہم اس ان کی آواز کٹ رہی ہے. چیز کے اچھا MZ بھائی آپ کی نا فار سم ریزن آواز بالکل تھوڑی سی نا حق ہم ڈریگ اس ہو چیز رہی ہے، کو کٹ رہی ہے. ٹیگ نہ کرے، کوئی ایسی گفتگو نہ کرے جس سے ان کی. جی 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 جی. اچھا سر وہ میں ابھی اصل میں ابھی تھوڑا ہوتا ہے اب صحیح ہے، سگنل اب وغیرہ صحیح ہے، کا اب مسئلہ ہو جاتا ہے. اب صحیح ہے، اب صحیح ہے. ٹھیک ہے ہاں جی. زبردست. اصل میں مسئلہ ایسا ہوا ہے کہ آپ لوگوں نے جب مجھے میں موقع دیا نا، میرا تھوڑا مصروفیت ہو گئی ہے اس ٹائم پہ، تو میں سوری، وہ پہلے اصل میں اسی لیے بات چاہ سب رہا کی تھا کہ اسٹیبلش کرنی ہوتی ہے نا، اصل میں بالکل موقع بات ملے. بڑی ہوتی ہے، تو ایک دفعہ بات اسٹیبلش ہو جائے نا لیکن ٹاپک پہ تو پھر بات بڑھتی رہتی ہے آگے. جی جی عباسی بھائی اس کا نقصان یہ ہے نا کہ وہ جی جی آپ کا جو اصل موضوع ہے جو آپ نے یہ پوسٹر لگایا ہوا ہے وہ پیچھے جی رہ گیا، رائٹ. جی 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 جی. اس نہیں کے اصل اوپر میں وہ بات ہی نہیں ہو رہی، کرپشن اور یہ دیکھیں وہ رائٹ. اصل پیچھے نہیں رہا نا. یہ میرا مقصد جو ہے یہ کرپشن اس میں انکلوڈیڈ ہے نا، کیونکہ اب فتویٰ جو آیا ہے جی اس جی میں جو جتنے بھی بڑے بڑے جو پاکستان میں اسپیشلی ہمارے جو مفتی حضرات ہیں انہوں نے یہ بات کی ہے کہ ان لوگوں کا انہوں نے کلیئرلی ان کو ڈسون کیا ہے کائنڈ آف، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ ساری گیم جو ہے پیسے کی ہے. ان کا ختم نبوت کے ساتھ نہ کوئی تعلق ہے، نہ جماعت اہل سنت کے ساتھ اور نہ مسلمانیت کے ساتھ. تو اس لیے ہم ایک بات سٹیبلش کرنا چاہ رہے تھے، اور یہ کرپشن پلس یہ جو ساری چیزیں نا یہ جڑی ہوئی ہیں، اور جو ام رباب نے بھی جو بات کی ہے نا وہ پوری بات کا لنک ہے جی اس جی ٹاپک کے ساتھ. آپ سمجھنے کی کوشش کریں MZ بھائی. جی جی میں سمجھ رہا ہوں. صرف ایک چیز اس میں جو مجھے ٹھیک نہیں لگی وہ یہ ہے کہ اس کو آپ جماعت احمدیہ سے بالکل نہیں جوڑیں، کیونکہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. یہ آپس کے معاملات ہیں ان کے، نہیں وہ وہ جیسے بھی چلانا چاہیں. پاسبلٹی ہے، یہ دیکھیں یہ اگر آپ نو ناٹ اس ایٹ رسی کو آل، پکڑے ناٹ نا، ایٹ آل. نہیں 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 MZ بھائی سن لینا، جماعت احمدیہ کے ساتھ نہیں جوڑی جا رہی. جیسے یہ بات ساری امت مسلمہ کے ساتھ نہیں جوڑی جا رہی نا، کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ساری سنی شیعہ بریلوی ساری کرپٹ ہیں، اسی طرح پوری جماعت کے ساتھ نہیں جوڑی جا رہی. ایک شخص ہے جو آپ کی جماعت کے اندر ہے جس نے افضل وڑائج کے ساتھ مل کے یہ پلاننگ کی کہ ہم احمدی اور مسلمان ایک مل کے ایسا پلیٹ فارم بنائیں، یوٹیوب چینل بنائیں جہاں پہ ہم نیوٹرل ہونے کی کوشش کریں اور فریڈم آف سپیچ کی بات کریں. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو محبت پیار والی، پیار اور محبت پہ سب سے زیادہ کرپشن ہوتی ہے. اس میں کیا ہوگا، مسلمان بھی ہمیں ہمدردیاں دیں گے اور احمدی بھی. ہم نے تو اپنے چلانا ہے سارا دھندا، تو وہ نہیں چل پایا. ام رباب نے انکار کر دیا اس بات کا، اور ادھر سے بھی ان کو ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی. تو پھر انہوں نے دیکھا کہ یہ تو اب بڑا مسئلہ بن جائے گا. انہوں نے راتوں رات پوری دیکھو نا 2 دن میں افضل وڑائج بھائی نے یو ٹرن لیا. انہوں نے پوری احمدیہ جماعت کو یہ کہا کہ یہ گالی باز ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ گستاخ ہیں، یہ میرے پاس یہ ہو گیا، میرے پاس وہ ہو گیا. 2 دن پہلے جو ان کے گن گا رہے تھے. تو یہ میں لوگوں کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ بھائی صاحب یہ سارا پیسے کا دھندا ہے. انڈرسٹینڈ کریں، یہ نفرت جو ہے یہ خدا را لوگوں کو، کسی کو آپ ملت کہہ رہے ہو، کسی کو آپ کافر کہہ رہے ہو. ایک چلو ٹھیک ہے احمدی بھائی ہے، یا کسی مسلمان کو آپ کہہ رہے ہو یہ قائدیانی ہے. اس طرح کے معاملات اختلافی باتیں کر کے، ایک تو ہمارے احمدیوں اور کامن جو ہم جیسے لوگ ہیں جو ہم ڈفرینس نہیں کرتے، یہ ایک نفرت کا ایک برج ہے جو نہ ختم ہونے والا ہے. اس لیے ہم نے یہ گندگی ختم کرنی ہے. اس طرح کے جو کرپٹ لوگ ہیں ہم نے ان کے بارے میں باتیں کرنی ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ بھائی ہم دوسروں کے خدا نہیں ہیں. یہ ساری چیزیں، یہ سارے جھنڈے جو ہم اٹھا کے پھر رہے ہیں، یہ صرف اور صرف خداوندی کے کام ہے. یہ صرف اللہ کے اختیار میں، یہ سب چیزیں نبیوں کے اختیار میں بھی نہیں ہے. اس وجہ سے خدا کے لیے ان چیزوں کے اوپر، ان کرپشن کے اوپر اپنے جو ہے ایک دوسرے کے بارے میں باعث نفرت نہ رکھیں.
انسان ہے آخر ہم، تو اس لیے یہ بات کرنے کا مقصد تھا جی. اس کے بعد کافی ٹائم سے امجد بھائی آپ نے کچھ ایڈ کرنی ہے بات؟ ہاں جی، ہاں جی، میں پھر بھی وہی آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ جی یہ جی جو بھی معاملات ہیں اس میں جی جی کوئی بھی، میں آپ کو بار بار یہی عرض کر رہا ہوں کہ جیسا کہ ہمارے کوئی چینل مونیٹائز نہیں ہوتے، تو جی یہ جی جتنے بھی معاملات ہیں نا، مادی معاملات، جی ان جی کا ہم سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں. یہ افضل صاحب، ہاں اگر کسی نے اچھے ماحول کی بات کی ہے کہ ایک فرینڈلی ماحول میں ڈیبیٹ کریں، تو وہ تو دیکھیں آپ بھی یہی کوشش کر رہے ہیں نا کہ اچھے انداز میں گفتگو ہو سکے. آپ کا کوئی مالی مفاد تو اس میں شامل نہیں وہ ہے. ہاں کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، ڈیفینیٹلی. تو اس میں ہمارا، جب ہم گفتگو کرتے ہیں، ہم صرف ایک چیز انشور کرنا چاہتے ہوتے ہیں جی کہ جی جو بھی آگے ادھر گفتگو کرے وہ قرآن و حدیث سے اور اخلاق محمدی کے تحت بات کرے. جی جی یہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ لوگ آ کے سیدھی گالیاں افضل دینا شروع وڑائچ ہو بھائی جاتے آ ہیں. چکے ہیں، اگر وہ نیچے ان کی مجھے آئی ڈی نظر آ گئی ہے، اگر وہ اپنا سچ اگر آپ آ کے بیان کرنا چاہ رہے ہیں تو آئی ڈونٹ مائنڈ، میں ان کو پورا موقع ہاں، دوں میرا گا. اس سے، دیکھیں میں نے اس پہ نہ کوئی تبصرہ کیا نہ کوئی بات کی ہے، جی اس سے جی میرا تو کوئی تعلق ہے نہیں. وہ تو ان کا جی جی معاملہ ہے عمر صاحبہ کے ساتھ، وہ جسٹ نہیں نہیں، ڈسکرائب وہ بے پروسیڈ شک کریں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں اگر وہ آنا چاہ رہے ہیں ریکویسٹ کریں، اوپر آ جائیں، نو پرابلم. ان کا ہاں، پورا حق اور سچ اگر ان کی سائڈ سے کچھ ڈلیور کرنا ہے تو کریں، کیونکہ بات اسٹیبلش ان کے اس بات کی اوپر ہو چلیں، چکی ہے. یہ اچھی بات ہے کہ آپ ان سے پوچھیں کہ جماعت نے کوئی ان کو کمرشلی کوئی بینیفٹ دینے کی کوشش کی تھی، یہ اس سے بھی اچھی بات ہے. آپ ان سے پوچھیں ڈائریکٹ. لیکن امزی بھائی ٹھیک میں ہے نا؟ آپ سے پھر نہیں نہیں دوبارہ نہیں، ایک معصوم سا دیکھیں سوال پوچھوں گا. ایک عباسی سیکنڈ بھائی امر ایک صاحبہ، میں منٹ بات کرنے ایک کا صرف موقع چھوٹی دیں سی، گے. نہیں نہیں میں آپ کو دوں گا ایک سیکنڈ، صرف ایک چھوٹی سی بات مجھے امزی بھائی میں آپ کی بات پک کر لی ہے. آپ نے کہا کہ جماعت کا ان سب چیزوں کے ساتھ آفیشیل جماعت ہی نہیں، اس کا کوئی کنیکشن نہیں ہے. عباسی بھائی میں بات کر سکتی ہوں؟ نہیں نہیں، ایک منٹ، ہم بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں بھی عباسی بھائی صرف 30 سیکنڈ دے دیں. عباسی تمہارا مائک میوٹ ہوا ہے. عباسی مائک میوٹ ہوا ہے تمہارا. السلام علیکم سب کو. ایک جی منٹ السلام بھائی. علیکم. اب آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے؟ اب اب آ رہی ہے، اب آ آ رہی رہی ہے. ہاں ہے، آ جی، رہی ہے. آپ کی سوری آواز سوری آ سوری. رہی. عباسی میں بھائی 30 جی جی 30 سیکنڈ چاہیے میں مجھے، آخری 30 بات، سیکنڈ. جی جی آپ کو میں آپ کو دیتا ہوں آخری بار امزی بھائی سے، کیونکہ امزی بھائی نے 3-4 دفعہ یہ بات کی ہے. امزی بھائی میں آپ سے صرف یہ سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آئی انڈرسٹینڈ دیٹ کہ آفیشلی جماعت کا اس کرپشن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن کیا اس طرح کی پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ جماعت کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی کالی بیڑے ہونے کا چانسز ہیں یا نہیں؟ یہ ساری جو بھی ایم دی ہیں، پوری ایم دی جماعت میں ساری پاک صاف ہیں، یا کرپشن کا کوئی چانس ہے ہی نہیں؟ میرے بھائی، میں نے جو بات کی ہے میں نے آفیشیل بات کی ہے، جو ہمارے اچھا مربیان ہیں، جو عہدیداران ہیں. اگر دیکھیں صحیح. کوئی شخص یہاں پہ ٹک ٹاک پہ آ کے اپنے آپ کو احمدی ڈکلیئر کر دے اور اس میں کوئی وہ ایسی حرکت کرے جو قابل اعتراض ہو، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے بطور جماعت. میں یہ عرض کر رہا ہوں، ٹھیک ہے زبردست نا؟ زبردست. وہ اپنی قبر خالی کرتا ہے. جو بھی یہ حرکت کوئی کرتا ہے نا، وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، وہ اپنی قبر خالی کرتا ہے. لیکن میں پھر بھی آپ کو کہتا ہوں، جن اشخاص کا نام لیا گیا، راجہ طال منان یا انصر رضا صاحب، یہ وہ شخصیات ہے جنہوں نے کبھی اس طرح کی کوئی جو فائنینشیل گینز ہے اس کے لیے کام نہیں ایک گھنٹہ بٹھایا ہوا اس سے بات کرا رہا ہوں. دیکھیں زبردست عباسی زبردست. بھائی جی جی مجھے اچھا ایک اچھا زینت کے لیے ام صاحبہ میں آپ کو دوں گا، لیکن زاہد یعنی بھائی کم ایک از کم گھنٹے سے پچھلے یہاں پر 1 بٹھایا گھنٹے سے ہوا ہے بیٹھے ہوئے ہیں. ہمیں. I'm so ٹھیک sorry ہے زاہد بھائی، ٹھیک. آپ کا مائک، زاہد بھائی آپ کا تماشا مائک ہے. لگا ہوا ہے، تماشا لگا ہوا ہے بھائی. چلاؤ نا اپنی مرضی سے ایک گھنٹہ. جی دیکھیں زاہد بھائی آپ کا مائک، مائک آپ کا ہے. میرا مجھ سے سوال کرو نا، کیا سوال ہے؟ پہلے میں نے آپ کو جو پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے جو وہاں پر ریکارڈنگ پلے کی، ایک کال کوٹری میں بیٹھ کر اننون لوگوں کو پیش کیا، اور وہ فتویٰ دے رہے ہیں، جو بھی دے رہے ہیں، وہ سارے قادیانی ہوں گے. اس کی کیونکہ قادیانی یہ حرکتیں کرتے ہیں. میں نے کہا تھا آپ کو، پوری زندگی آپ کے ساتھ رہیں گے اور کہیں گے میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں، لیکن نکلے گا قادیانی. سمجھ رہے؟ اب یہ کوئی جو ہے معروف لوگ نہیں ہیں جن کی آوازیں آپ ایک اندھیرے میں بیٹھ کے ریکارڈنگ کی ہوئی آپ نے، اور آپ پہ بھی بھروسہ نہیں ہے کیونکہ آپ کا رجحان قادیانی کی طرف ہے. آپ ہوں گے مسلمان، میں نہیں کہتا، میں آپ کو قادیانی نہیں کہہ رہا، لیکن آپ کا رجحان 100% قادیانی کی طرف ہے. کوئی اسالم کا چکر ہوگا، کوئی لڑکی کا چکر ہوگا، کوئی پیسوں کا چکر ہوگا، میں نہیں جانتا، لیکن ضرور ہے کسی مسلمان کے ساتھ آپ کا.
भाईजान मेरे बात करने देंगे या नहीं देंगे? آپ उनके माइक में आपका ना बोले यार प्लीज, जज़ाकल्लाह। जी 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 जाहिद भाई, वो भाई ने अनम्यूट करके बोला था, आप कंटिन्यू करें। किसी भी मुसलमान के किसी भी अच्छे अमल पे आपको इतराज है। अगर मुसलमान नमाज पढ़ रहा हो, आप कहें देखो 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 ये कैसे कैसे नमाज पढ़ रहा है, ये नमाज पढ़ रहा है। अगर मुसलमान किसी को कुरान पढ़ रहा हो, आप मुसलमान का हर हरकत आपकी नजर में है और वो बुरा है, ये नजर आ रहा है भाईजान। और मैं जबरदस्त। जानता हूं, एक मिनट, मैं जानता हूं कि ये आपको किसी मजबूरी की वजह से होगा। कोई लड़की का चक्कर होगा, पैसों का चक्कर होगा, असालम का चक्कर होगा, क्योंकि पीछे से यकीन करें, पीछे से वाकईतन कुछ तकलीफी है लोगों को, और खाने पीने का कुछ तकलीफी है, माशियत का कुछ परेशानियां हैं। तो चलो ठीक है, कादियानी बन जाओ, ये सारा कुछ ले लो, अंदर से तो मुसलमान है, ये समझते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ा जुर्म है, ये शरीयत और इस्लाम के साथ बहुत बड़ा धोखा है, ये नहीं कर लेना चाहिए। अब जितनी भी बातें आपने पेश की, अलिफ से लेकर या तक, जिस तरह से कादियानी एक दजल का नाम है, वैसे ये दजल था। अब दूसरा सवाल कीजिए, मेरा क्या क्या सवाल है आपको? जबरदस्त जबरदस्त, माशाल्लाह। सबसे पहले तो मैं अपने आप को यहाँ पर क्लियर एक करूं। मेरा सवाल है पीर साहब, एक मिनट। जी 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 जी, बोले बोले। पीर साहब, यहाँ पर अब्बासी साहब को तो आपने कह दिया, ठीक है, मान दिया। आप मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं, जब ये डिबेट हुई थी तो मेरी आपके साथ जो व्हाट्सएप के ऊपर बात हुई थी, वो क्या बात थी, वो जरा दोहरा दे। जबरदस्त। मुझे तो याद नहीं है उमर बाप साहिबा, पीर पर्सनल साहब, में जो बातें भी होती हैं सुन जब लीजिए तो। मैंने आपको ये कहा था कि ये आपने फरमाया था कि मैंने डिबेट नहीं सुनी, तो आप मुझे बताए, तो मैंने कहा था कि सरीयन मुकमुका था पीर साहब। क्या आपको मेरे अल्फाज याद है? नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ कि जो कि देखिए, पर्सनल में अगर किसी ने कोई कॉल की होगी तो वैसे भी वो अफशा नहीं कर लेना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि क्योंकि वो पर्सनल की बात है, और दूसरी बात है, नहीं आप नहीं, यकीन मेरा करें ये उमर कहने बाप का साहिबा, मतलब है कि देखिए, मैंने तो किसी से कुछ नहीं लिया, लेकिन मेरा मौक़िफ़ भी यही था कि मुसलमानों का जो 8 घंटे की डिबेट थी, वो 8 मिनट की डिबेट थी कि भाई मिर्जा साहब का ये फरमान है कि ये करार शुदा अहद है अल्लाह ताला का कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन को दोबारा मबूस फरमाएंगे। ये कुरान से साबित कर दे। यहां से आगे बात ही नहीं बढ़ती थी। तो फिर 8 घंटे ये सारा कुछ जो है, ये ड्रामा क्या हुआ? ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है पीर साहब कि जहां पर हमारे अपने लोगों की कोताहियां हैं, हमें उनको भी तो बयान करना चाहिए ना पीर साहब। और जी पीर पीर साहब, मेरा साहब, दूसरा जी जी, मेरे इसी के साथ सवाल है पीर साहब, ताकि आपकी एनर्जी ना वेस्ट हो। मैं ये भूल जो जाऊंगा, अदनान ने मैं भूल और जाऊंगा, अच्छा, इसी के मैं साथ भूल जाऊंगा रिलेटेड है। उनको। अच्छा चलो, सॉरी 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 सॉरी, अब बाद में कर लीजिए, बाद में कर लीजिए। ओके ओके ओके। देखिए उमर बाप साहिबा, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ और बड़ा एहतराम है। मैं याद नहीं है कि आपने और मैंने कोई आपने इस तरह की बात की, क्योंकि वो एक भाई बहन की हैसियत से कोई बात हम लोगों ने की होगी, कोई हसास, मुझे याद नहीं है। इस तरह से बयान नहीं कर सका और उसने भिगो भिगो के इसको मारी, और अभी भी इसने यही करतूत की है, तो ये नहीं सही तरीके से बात कर सकता तो जाता क्यों है? मैंने तो ये अपनी ब्रॉड पर भी ये बात कही है। हाँ ठीक है उमर बाप साहब, मैं ये नहीं कह रहा कि आपने नहीं की, लेकिन ये वाली, अच्छा ये वाली जो उमर बाबा साहब, आप जी सॉरी सॉरी जाद भाई सॉरी, अच्छा जाद भाई सॉरी, मैं आपकी माइक में बोल रहा हूं, आप कंप्लीट करें। जी, मुझे वो बात याद नहीं है, आप मेरे लिए काबिल एहतराम है, मुझे ये बात याद नहीं है। लेकिन इतनी सी बात मैं ज़रूर कहूँगा कि अदनान साहब और इम्तिहान साहब, ये किसी पैसे के लिए, मेरा दिल कभी भी नहीं मानता कि इन्होंने पैसे के लिए, जिस तरह से अब्बासी साहब और जिस तरह से बाकी जो कादियानी हैं यहाँ चिल्ला रहे हैं पैसा लिया पैसा लिया, कोई सी पैसे के लिए उन्होंने किया होगा, मेरा दिल नहीं मानता। बाकी मैं गैबदान नहीं हूँ, मेरा दिल अगर पीर साहब, यहाँ पर एक बात है कि मेरे साथ भी वड़ाई साहब ने बात ये नहीं की थी पैसे की, ठीक है ना, कि हम आपको पैसे देंगे या इस तरह करेंगे, इस तरह नहीं था। मेरे साथ में जो उनकी बात ये थी कि मुसलमान जो हैं ये बड़े इत्तेहाद, सुन लेना, सुन ले पीर साहब, सुन ले पीर साहब, पहले बात सुन लेना। नहीं उन्होंने कहा कि ये बड़े इत्तेहाद पसंद है।
آپ کی باتوں کا غلط یہاں پر کشید کیا جا رہا ہے نہیں وہ پیر یہ صاحب ہے. نہ کریں، پیر صاحب جاتی نہ کریں، ایک زاہد منٹ بھائی ایک ہر منٹ. بندے کا اقصا چاہنے دیں، آپ ان کو گائیڈ نہ اچھا کریں، میری آپ بات اپنی تو بات کرنے رکھیں، مجھے جزاک بات اللہ. تو کرنے دیں عمر باب نہیں صاحبہ، لیکن بات آپ تو ان کے کرنے منہ دیں. میں آپ نے الفاظ نہ ڈالیں، وہ ماشاءاللہ ایک بھائی ایک جان ایک آپ نے بولتی 1 گھنٹے حیثیت ہیں. بات کی ہم نے کچھ کہا، آپ نے جی 1 جی، گھنٹہ ان سے بات کی ہم نے کچھ کہا، مجھے بات کرنے جزاک دیجئے. اللہ، جزاک اللہ، جزاک اچھا اللہ. عمر باب صاحبہ آپ کی باتوں کا غلط نتیجہ نکال رہا ہے عباسی کا مشن یہ ہے کہ پیر انہوں نے بھائی، پیسے لیے زاہد ہوئے بھائی ہیں. مجھے پتہ ہے آپ کو پیچھے سے فون آ گیا، میں سمجھ رہا ہوں، حق اور سچ کی بات کبھی ڈیلیور ہونے دیا کریں، آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے. بات کرنے نہیں دینا، کہیں آپ بات کرنے نہیں دینا، بس ٹھیک ہے کہو بات کرنے نہیں دینا. عباسی صاحب بات نہیں کرنے دینا. عباسی جی، عباسی صاحب بات کرنے نہیں دینا. نیٹ ایشو ہے ان کا پیر ہاں صاحب، تو عمر پیر باب صاحب بولے صاحبہ آپ بولے، پڑھنے سے دے پیر صاحب دیجیے. آپ کا ہاں مائک ہے، پیر صاحب آپ کا مائک ہاں ہے. جی بات یہ ہے عمر باب صاحبہ، یہاں جو جی جی. ایشو ہے وہ یہ ہے کہ پیسے انہوں نے لیے ہوئے ہیں. کیا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ انہوں نے پیسے لیے ہوئے ہیں؟ پیر صاحب مجھے اس چیز کا بالکل علم نہیں ہے. شاباش، میں یہی بتانا چاہتا ہوں عباسی آپ کی باتوں کا جو ہے غلط فائدہ اٹھا کے اور قادیانی جو ہے وہ ان کے چمچے بنے ہوئے ہیں اور یہ خوشی سے وہ کر رہا ہے. بس مجھے میں نہیں نے نہیں آپ نہیں سے نہیں نہیں، اتنا غلط غلط غلط. زاہد بھائی دیکھیں آپ پیر بیچ میں صاحب سو ایک گئے تھے، منٹ، اصل ایک میں آپ منٹ. فون پہ تھے، زاہد بھئی ڈکٹیشن لے رہے تھے، پیر صاحب بیچ میں دیکھیں، آپ نے میسج مس کر دیا. پیر صاحب دیکھیں، جو بات میں نے کی ہے یہاں پر وہ یہ تھی کہ امتیاز صاحب کے حوالے سے کہ لوگ ان کو کیا کہہ رہے ہیں مجھے نہیں پتا، لیکن جو میری اس ڈیبیٹ کے اوپر رائے یہ تھی کہ یہ ایک فکس پروگرام تھا، ٹھیک ہے، اور مسلمان بہت اچھا پریزنٹ کر سکتے تھے جو نہیں کیا گیا، اور یہی حرکت مائنڈ روسٹر کے ٹائم پر بھی ہوئی، ٹھیک ہے، جب ان کے ساتھ سیرت نبی کے اوپر بات ہوئی، ٹھیک ہے. اب سوال یہ پیدا ہوا کہ یہ باتیں میں کسی کے کہنے پر نہیں، یہ میں خود کہہ رہی ہوں اور میں نے اپنی لائف پر عمر بھی باب کی. صاحبہ آپ جی دیکھیں کہ جو بندہ ان کو منہ توڑ جواب دے ان کو بات کرنے نہیں دیتے. اب کیا کریں، تجھے فون آیا تھا، تم یہ تھے، تم ڈکٹیشن لے رہے تھے، وہ رہے تھے. میرے جیسے ایک آیت اللہ پیر آسکانی اصلی خاندانی اصلی انسان پہ یہ کیا کر رہا ہے، بہتان لگا رہا ہے. نہیں یقین نہیں پیر کریں صاحب، اگر وہ ایسے یہاں پہ ٹک ٹاک پہ ایسے جب آپ پیچھے چلے جاتے نا فون سننے دیکھیں تو آ جاتی ہے. میری بات سنیں. آپ جس کو بہت بڑا بہادر مانتے ہیں نا، اس کے سامنے بھی آپ مجھے کڑا کر دینا، وہ مجھے دیکھ کے شرما جائے گا. آپ ہمارے لیے ایسے تو ایک آپ ہے اور ایک پیر ظفر اللہ منہ شاہ اٹھا صاحب ہے. کے آپ کس طرح کے بہتان تراشیاں مجھ پہ کر رہے ہیں، کیونکہ یہ ٹک ٹاک ہے. ٹک ٹاک میں یہ کیا جا سکتا ہے. بھائی میں کسی کے باپ کے پردازے سے بھی نہیں ڈرتا، سبحان اللہ، یہ اللہ ہے کے مومن سوا، کی پہچان. اللہ کے سوا. مجھے کوئی فون کرے گا اور ڈکٹیشن کرے گا، وہ پیدا نہیں ہوا ابھی. میں اپنی بات خود کرتا ہوں اپنی بات. چلو مجھے غلط فہمی یہ ہو گئی ہے دیکھیں شاہ صاحب، میں اپنے تو الفاظ غلط واپس لیتا ہوں. لیکن پیر صاحب یہاں پر ایسے نہیں ایک کہتے. چیز جو ہے غور جی کیجئے گا غور کریں. جی کہ آپ نے ڈیبیٹ نہیں سنی تھی اور آپ تو ہاں اس کے نہیں، اوپر کوئی کمنٹس نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، میں ابھی بھی لیکن کہہ رہا ہوں، یہ بھی تو جی ابھی جی بھی کہہ رہا ہوں. میں نے جی کہا جی میں یہ تو مان رہا ہوں، میں نے کہا کہ یہ انگلش میں تھی اور میرے لیے وہ کالا ٹھیک اکشر ہے، بینس برابر تھا، میں اس کو کیوں سنتا. میں نے سنا تھا. بالکل. زبردست اب زبردست. اچھا میں میں نے جب سنی، ام رباب صاحبہ آپ نے جی وہ والی ڈیبیٹ سنی ہے؟ جی بالکل میں نے سنی چلے ہے. جی آپ پھر بولے، آپ بولیں تاکہ شاہ صاحب جی بھی سمجھیں. پیر صاحب، اس ڈیبیٹ کے اوپر جب میں نے اپنے کمنٹس دیے تھے، جب میں نے بات کی تھی اپنی براڈ پر بھی، آپ کی لائف کے اوپر بھی، اور ایک جنرل جو گفتگو تھی، تو میں نے یہ بات کہی تھی آپ مطلب سب کے سامنے کہ یہ ایک مکہ ایک فکس پروگرام تھا، ٹھیک ہے. مسلمانوں کی پریزنٹیشن جو تھی وہ بہت مضبوط تھی، اور جو مطلب سٹارٹ میں بات کی گئی تھی اس کے بعد 8 گھنٹے کیا تک ڈیبیٹ تو 8 منٹ بھی نہیں چل سکتی تھی. وہاں پر ایک موقف تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ قرار شدہ عہد ہے کہ وہ خاتم النبیین کو دوبارہ دنیا میں بھیجیں گے. قرآن سے ثابت کرو گے، بات ختم ہو جاتی، ٹھیک ہے. اور وہاں پر آپ ہمیں یہ بتائیں، آپ ہمیں یہ بتائیں، اور بڑے مطلب اس طرح کے موڈ میں بیٹھے ہوئے وہاں پر مطلب اس طرح کی باتیں ہوئی جہاں پر مطلب کوئی کسی کے ماتھے پہ پسینہ تک بھی نہیں آیا.
इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ेगा। उमर बाब साहब ठीक है देखिए मोहतरमा, जी। मैंने ये कहा, मैं इस बात का मुतरफ हूँ क्योंकि वो थी गोरों की जुबान में मुझे आती है थोड़ी बहुत। अगर मैं बैठता मिसाल के तौर पर समझिए कि मैं 90% समझ लेता, शायद 5%, लेकिन क्या फायदा कि अगर एक हर्फ भी रह जाए तो वो पूरी बात समझ में नहीं आती। इसलिए मैंने उनको थोड़ा सुना, असर की नमाज तक या मगरिब की नमाज तक वो जब चले जाते हैं। बाद में मैंने दिल में सोचा नहीं, थोड़ा सा बोरियत है, कुछ अल्फाज समझ में नहीं आ रहे, इसलिए मैंने नहीं सुना। तो उस पर मैं कोई कमेंट्स नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ मैंने जो बात की, अब्बासी भाई एक मिनट रुक जाए, एक मिनट, मैंने यहाँ मेरा पर जुमला पूरा होने दे, मेरा जुमला पूरा होने दे। यहाँ जो बात हो रही है, मेरा जो इशू है, यहाँ जो बात हो रही है, अब्बासी साहब वो ये इस बात को पेश कर रहे हैं कि उलमाए दीन और पूरा पाकिस्तान, ये कह रहे पूरा पाकिस्तान क्या कर रहा है, इनके खिलाफ बातें कर रहे हैं और इनको फतवे दे रहे हैं और कहते हैं कि इन्होंने पैसे लिए। मैं कहता हूं ये इस तरह से झूठ है जिस तरह से अहमदियत एक दजल है, वैसे एक झूठ है। पाकिस्तान में क्या हो रहा है, अब्बासी साहब एक मिनट रुक जाए, अब्बासी साहब एक मिनट। पीर और ये साहब, पैसों वाली बात ना क़यामत की सुबह तक, मशरिक से लेकर मगरिब तक, शिमाल से लेकर जुनूब तक, किसी सुरंग से आप यहाँ पर पेश करें, फिर तो आप बात करें। अभी 10 मिनट में पेश कर दूंगा पीर साहब, 10 मिनट मुझे पीर साहब एक मिनट, पीर साहब एक मिनट, पीर साहब एक मिनट। मैं यहाँ पर सिर्फ एक बात कही कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन जो मेरी जाती राय थी वो मैंने पेश की और मैंने कहा कि मेरा भी यही मौक़िफ़ है। अब उसके पीछे मैंने एक वरैस साहब की जो गुफ्तगू मेरे साथ हुई थी और फिर मुझे माइनस करके फिर वो तय हुआ इम्तियाज साहब से, तो मैंने भी यही उसमें से अखज़ किया कि जो मुझे वो इस बात पे आमादा कर रहे थे कि हम एक फिक्स प्रोग्राम किया करेंगे, उनकी भी जो बात होगी पहले वो लिख के मुझे भेजेंगे, फिर मैं लिख के भेजूंगी, फिर जो जो चीज़ें उसमें से माइनस करके फिर हम एक बड़े इखलाक के साथ और फिर हम ये चीज़ इस्टेब्लिश करेंगे कि जी कादियानी काफिर नहीं है, देवबंदी काफिर नहीं है, किसी को कुछ ऐसा ना कहो, वो भी आपके भाई हैं, और इस चीज को लोगों के जहन में डालेंगे और इस तरीके से बात करेंगे। मेरे बाप साहब वो बात स्टैब्लिश होगी। जाहिद भाई आप मुझे एक सवाल का जवाब दें। जाहिद भाई अब आप देखें ना, आप मुझसे सवाल करें ना, आपने मेरी बहन को मेरे सामने खड़ा किया हुआ, क्यों? नहीं, उनका पूरा हक है बोलने का, हक को सच बोलती है तो मुझे उनको हक है, लेकिन वो मेरे मद्दे मुकाबल क्यों ले आते हैं? मैं उनके एहतराम करता हूं। आपके मद्दे मुकाबल है ही नहीं, वो आपसे बात स्टैब्लिश करना चाह रही हैं और उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि जब ऑलरेडी इस बंदे को आप वो जो क्या नाम है उसका रोस्ट माइंडर से पिटवा चुके थे, तो दोबारा क्या जरूरत थी वही सेम ही बंदा आगे रिप्रेजेंट करने की? उनका कहने का मतलब ये था और मैं उनके साथ हूं इस बात पे। अब जाहिद भाई आपसे मेरा सवाल ये है कि जिस डिबेट में अदनान रशीद भाई ने और इम्तियाज भाई ने सब हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे जो बाबे हैं, जिनकी वजह से हमारे तक ये दीन पहुंचा, उन सबको काफिर करार दिया, क्या आप उनके इस बात से इत्तेफाक करते हैं? अच्छा, आप सुन लीजिए, ये बात जो पाकिस्तान, इंडिया, ईरान, ये जो मुल्कों में, एशिया में जो मशहूर है ना कि इन बाबों ने हम तक दीन पहुंचाया, ये कज़ब है, झूठ है। बाबों ने नहीं पहुंचाया, ये एकदम एक झूठ बात है। दीन को सहाबत किराम अल अतहार ने पहुंचाया। हाँ, वहीं रहे, फिर उनमें इस्लाम लाया, फिर इसी तरह उलमा फुकहा बने। किसी बाबे ने, कोई बाबा मक्के मदीने में नहीं गया हुआ था। ये जो बाबे आज मशहूर किए हुए ना, ये कोई भी ना इनका दावा था। ये ऐसे ही कहते हैं हमारे बाबों ने घुंघरू पहन के दिन पे, ये झूठ है, ये बात गलत है। तो ये नहीं पहुंचा, उन्होंने काफिर कहा, उन सबको काफिर कहा। एक मिनट, बात मेरा जवाब मुकम्मल होने देना भाईजान, तो परेशान ना करें, क्योंकि मैं 1 घंटे से सुन रहा था। आप आराम से सवाल करें, आराम जवाब दे दें। मुझे 10 मिनट दे दें, 15 मिनट दें, 1 घंटा, जितने भी बात करना चाहते हैं, लेकिन मेरी बात तो पूरे होने दें। और बिल्कुल सच है, आपको बात बताऊंगा। रही बात बाबों की, अगर किसी बाबे ने गलत लिखा हुआ है, भाई हम उसको नहीं मानते। हमारे लिए, अगर आप वाकईतन मुसलमान हो, हमारे लिए हुज्जत कुरान और हदीस है, और हर इंसान की, भले शैतान भी गलत बात करे, सही बात करे, हम उसको मानते।
शैतान हो, शैतान अजाजील, उसने अगर कुरान और हदीस के मुताबिक कोई बात की हम मानते। यही कादियानी जिनको हम काफिर समझते हैं, ये सच बात करें हम मानते। हम उस वक्त नहीं मानते जब कुरान और हदीस के खिलाफ हो, भले वो मेरे वालिद मोहतरम बहुत बड़े आलिम थे, भले उनकी बात हो, मैं उसको रद्द कर दूंगा, भाई ये बात कुरान और हदीस के खिलाफ है। यही हमें तालीम है इस्लाम का। अच्छा, अब अगर ये बाबू ने, छोटी बात अगर ये रखे ना, बाबू बाकी ने, लोग भी फिर वो चांस नहीं मिलेगा, आपकी बात स्टैब्लिश होगी। राज भाई आप हाँ ये कह रहे, तो फिर अगर चिश्ती रसूल अल्लाह कुफर था, सबसे टॉप पे लिखा हुआ है, जी तो पीर मेहर अली शाह ने चिश्ती रसूल अल्लाह का दफा क्यों किया? इसका जवाब दे दे प्लीज। हाँ बताता हूँ उन्होंने क्यों दफा किया, मुझे नहीं मालूम, लेकिन चिश्ती रसूलुल्लाह जहां तक है उसको मुझे भी उससे एतराज है। मैं क्या एतराज नहीं है? एतराज है। एतराज सिर्फ इतना है कि वो एक ख्वाब की बात है, वो तो ठीक है, लेकिन जिसके सामने कहा गया उनको समझाना चाहिए था। क्या एक बात है, बड़े आलिम को मेरे पास उसको सस्पेंडेड समझा। हुई है गिफ्ट, एक इस बार पे मुझे आपको एक मिनट भाई, आइसक्रीम भेजी है मैंने आपको, आइसक्रीम भेजी है। मुझे नहीं चाहिए आपका आइसक्रीम। अच्छा, अब ये बात यह है कि अगर मेरे सामने कोई शरीयत के खिलाफ बात हो, मुझे उसको वाज़ेह कर देना चाहिए, ना कि खामोश रहना चाहिए। उसमें कोई ऐसा नहीं, किसी ने नहीं कहा कि मुझे रसूलुल्लाह कहो, किसी ने नहीं कहा कि आप जो है मैं रसूलुल्लाह हूं, और ना ही अलिफ से लेकर या तक, ए से लेकर जिड तक, मशरिक से लेकर शिमाल, जुनूब से लेकर मगरिब तक, कोई भी बरेलवी चिश्ती को रसूल नहीं मानता। जबरदस्त, आप ऐसे इनकार कर रहे हैं, ठीक हो गया, ठीक हो गया। सुने वो एक मिनट, उन्होंने एक टेस्ट ले लिया और ये टेस्ट लेने का अंदाज बिल्कुल नापसंदीदा है। सर जो आप बात कर रहे हैं, बासी बस करो यार, मैं बात करने दो। ओके, हाँ थैंक यू मेरे बाप। अल्लाह ने आपको मेरे लिए एक स्पोर्टिंग फरिश्ता बना के भेजा हुआ है कि एक मेरे मुंह से आपकी बात, मेरी बात आपके मुंह से निकल रही है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको इस चीज का अजर दे। जी जाहिद भाई आप दें इसका जवाब। क्या जवाब दूं? मेरे बाप साहब रिपीट द क्वेश्चन प्लीज। मैंने कहा था मेरे सामने मेरी बहन को ना रखें, खुद हाँ सवाल जी, करें, मैं हाथ तो सच नहीं बयान कर पाऊंगा। आप खुद यही सवाल करें ना, आप खुद यही सवाल करें। ये जो ये ना कि आपने उमर अब्बास दो का माशाल्लाह खत्मे नबूवत के मुजाहिद नियरली 90,000 पाउंड फंड करके भेजे थे, इन्होंने क्यों नहीं इस चीज का रिस्पॉन्ड वहां से पूछा जो बात आप किस रख रहे चीज का हैं? भाई, किस लो भाई चीज का? जाहिद भाई को पिछली बात ही भूल गई है। नहीं आप बताएं, मुझे साहब सवाल आप करें ना प्लीज भाई। अपनी जुबान में दोबारा पूछ लें। जज़ाकल्लाह। अपना जाहिद भाई, आयतुल्लाह भाई, आपने जो अभी इतनी खूबसूरती से बयान फरमाया कि कोई देवबंदी, कोई अहले हदीस, कोई बरेलवी बताए कि वो अपने किस बाबे को, किस बुजुर्ग को रसूल कहता है या नबी मानता है, तो ये बात जो थी ये अदनान साहब ने और इम्तियाज साहब ने वहां पर बैठ के एस्टेब्लिश क्यों नहीं की? उमर अब्बास साहिबा, मैं आपसे, आप मेरे ब्रोड पे, आप अपने ब्रोड पे ये सवाल करें, मैं जवाब दूंगा, आपका एहतराम है। यहाँ मुझे मैं चाहता हूं, नहीं बोलने होगा। मैं चाहता हूँ, नहीं आप ये सवाल करें खुद, मैं अभी जवाब दे दूंगा। अच्छा ये मेरा सवाल है, मेरा सवाल ले ले। एक मिनट यार, मेरा भी सवाल नहीं है। अल्फाज दोहरा दीजिए, यही सवाल जो आप भाईजान, अल्फाज दोहरा दीजिए, अल्फाज दोहरा दीजिए, सवाल क्या? अच्छा एक काम करते हैं, मोहम्मद अहमद भाई आप क्या कहना चाह रहे हैं? जी मोहम्मद अहमद भाई, हाँ जी, मुझे आप मौका देंगे तो बात करूंगा। मौका आपका, अल्फाज जल्दी से दोहरा बात दीजिए। रखें। असल में केस ये ना कहो, यही डिफरेंट है। सवाल जो उमर अब्बास साहब ने किया, ये ना कहो, आप अल्फाज दोहरा दीजिए, क्या सवाल है? जज़ाकल्लाह। जी अहमद भाई क्या कहना चाह रहे हैं आप? बात ये है कि ये जो आपने जो शुरू में टॉपिक लगाया था, उनके जी। बारे में इसकानी साहब ने कह दिया ये अहमदी हैं, ये जिन्हें पैसे दिए हुए हैं, ये कहा गया है। मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ टिक टॉक के ऊपर माहौल और है, पाकिस्तान का माहौल टोटली डिफरेंट है। डिफरेंट है भाईजान, लोग, मैं यही तो कह रहा हूँ। मैं वही, मोहम्मद मेरी अहमद बात भाई, सुन ले, मेरी बात सिर्फ सुन ले। जी तो यहाँ पे टिक टॉक पे हर बंदा अपने आप को सिर्फ मुसलमान कहता है, सारे इकट्ठे होकर बैठे होते हैं, मगर पाकिस्तान में ये बात नहीं है। पाकिस्तान में बरेलवी है, देवबंदी है। इसलिए वहाँ के इन्होंने जो दो बंदे भेजे थे उलमा, उन्हें जब अपने बाबों को काफिर कह दिया, तो वो जो वहाँ पाकिस्तान में जो बैठे हुए हैं, जो उन बाबों को सपोर्ट कर रहे हैं, उन सब ने इनके खिलाफ बयान दिए हैं। और इसकानी साहब कह रहे हैं वो अहमदी
دیے ہیں اور احمد ہاں یونین کو جی، پیسے دیے ہیں. یہی میرا بھی تو ٹاپک یہی تھا نا اصل میں. وہ دیکھیں نیچے سٹیکر بھی لگائے ہوئے ہیں تاکہ یہ نہ سمجھے کہ میں اپنے سے کوئی بات کر رہا ہوں. ساتھ ٹیگ بھی لگایا ہوا کہ اس بندے نے یہ بات کی ہے. زاہد بھائی نے ان سب کو انکار کر دیا. او زاہد بھائی کی کال آ گئی. جی زاہد بھائی اب دیکھو میرے ہی یہ ایک احمدی بھائی کے منہ میرا سے کوئی سوال آیا, کال نہیں آپ تو آیا ہے، رسپونڈ میں کریں. سن رہا ہوں. میرا کوئی کال نہیں آیا ہے، میں سن رہا ہوں. کیا سوال ہے؟ کرو، ہمت کرو، سوال تو کرو. وہ ابھی اس احمدی بھائی کے منہ سے سوال آ گیا. وہ کہہ رہا ہے کہ یہاں ٹک ٹاک کو آپ نہ سمجھیں. پاکستان میں ایک جی مسجد کا حافظ جو ہے وہ اس سے لے کے اور مفتی علماء تک یہی سوال ہے ان کے منہ پہ کہ آپ نے ہمارے ہاں بزرگوں کو کافر کیوں کہا. آپ نے ہمارے دین کا چین توڑ دیا. ٹیکنیکلی اگر ہم ان ہوں. بزرگوں کو کافر مانیں گے تو پھر ہم کیا ہمارے تک دین جو ہے یہ کافروں کے تھرو پہنچا ہے کیا؟ نعوذ اب باللہ. میرے بات، میں نے اس سوال کا جواب آپ کو دے دیا. یہ کہہ دینا کہ ان بابوں نے دین پہنچایا، یہ کذب ہے، جھوٹ ہے. بابوں نے نہیں پہنچایا، بلکہ دین کو پہنچانے والے صحابت الکرام الاطہار تھے. صحابت الکرام الاطہار الابرار تھے. ہاں لیکن بعد میں جب آئے، جو وہیں چین رہے. ہے جو لڑی ہے نیچے تک پہنچی ہے تو سب سے پہلے جو ہمارے خطے میں جو دین آیا وہ ان بزرگوں تک ان کے تھرو نہیں آیا. نہیں 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 نہیں، بالکل نہیں اچھا آیا. نہیں، صحابہ کے زبردست. ذریعے آیا، صحابہ کے ذریعے آیا. تو کون سا صحابہ آج ہمارے بھی خطے میں پہنچا تھا جس نے دین آگے پھیلایا؟ بھئی یہ تو ایک لمبی تفصیل ہوگی، ہاں ظاہر تو بات وہی ہے. میں چین ہے نا، اپنے وہ جو ہے چین ہی تو سن بابوں تو کے لیں، ساتھ کنیکٹ. جی جی سن جی 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 جی. سن تو لیجئے نا بھائی جان، سن تو لیجئے. آئیے نا. ابھی میں تو گاڑی چلا رہا ہوں، باہر ہوں. میں اگر گھر میں بیٹھوں گا میں آپ کو وہ نام بھی بتا سکتا ہوں کہ کون لوگ زبردست. آئے. آج بھی بلوچستان میں پنجگور ایک علاقہ ہے. وہاں پنج گور اصل میں 5 صحابیوں کے قبر وہاں پر موجود ہیں. ان میں کے خود گیا خاندانیوں ہوں کے وہاں بچے بھی، پہ، خود گیا ہوں، سمجھ خود گیا ہوں رہے. اس تو کا یہ کیا کرنے آئے تھے؟ اسی طرح انڈیا میں سب سے پہلے کون صحابی آیا تھا؟ آج بھی وہ مسجد موجود ہے. اسی زبردست. طرح کرنا میں آج ایران بھی میں کون موجود سا ہے. صحابی آیا تھا؟ آج بھی وہ علاقے کو ہم جانتے ہیں. آپ کیا تو بات کر یہ جو رہے ہیں؟ بابوں نے کہا. شیخ قادر جیلانی تھے مطلب یہ کافر تھے؟ جی دیکھیں، آپ اس طرح کی بات نہ کر لیں. وہ میں کہاں آپ کہہ اس رہا طرح ہوں کی یہ بات نہ قیادت کر رہے. عدنان کہہ کے کافر کہے ہیں ان کو. یہ بھی سارے بابوں دیکھیں کو وہی سمجھ شیخ، رہے ہیں. میری بات سن لیجئے. شیخ عبد القادر جیلانی. گیلانی رحمہ اللہ رحمتاً واسع، گیلانی کہو یا جیلانی کہو، وہ چلو سب ایک صحیح، ہی ہے. اب ٹھیک ہے، ہو گیا. جزاک اللہ. ان کی آپ کتاب جب دیکھیں آپ بات پڑھیں یہ گے. ہے کہ آپ نے وہ ڈیبیٹ نہیں سنی. ٹھیک ہے، جو فیاض ان وڑائچ اور طاہر کی جو گفتگو تھی وہ آپ نے نہیں یہ سنی. ٹھیک ہے یہ سوال آپ پیر صاحب، سوال یہ ہے کہ جو آپ کا موقف ہے وہ تو بہت واضح ہے اور ہم اس کی تائید کرتے ہیں، رائٹ. لیکن جو موقف عدنان صاحب نے اور امتیاز صاحب نے اپنایا، موضوع بحث وہ ہے کہ کیا بستامی رحمت اللہ علیہ یا شاہ عبد القادر جیلانی یا ہمارے اور جو ابن عربی یا دوسرے جو ہمارے لوگ جن کو مانتے ہیں یا جن سے انہوں نے مطلب لرن کیا یا جن کی آج بھی کتابوں کو اور وہ سمجھ والے یا ان کا وہ کافر ہیں یا نہیں. اور آپ نے بڑی خوبصورتی سے اس چیز کا جواب دیا کہ اگر اشرف علی تھانوی صاحب کو یا شبلی نعمانی صاحب کو کوئی کہہ رہا ہے کہ انہوں نے رسول ہونے کا دعویٰ کیا یا نبی کا کیا، ایسا تو بالکل نہیں ہے. اور بتائیں کوئی نکال کر کے بھی کوئی بھی مکتبہ فکر کا کوئی ایسا شخص ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبی یا رسول مان رہا ہے؟ کوئی ایسا نہیں ملے گا آپ کو، 0% بھی نہیں ملے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بات میری اور آپ کی ہے، کیا یہ جو اس چیز کو اسٹیبلش جو ہے وہ امتیاز صاحب نے اور عدنان نے کیا ہے وہاں پر بیٹھ کے؟ جب ان سے سلام نہیں لیا گیا تو کیوں بیٹھے وہاں پر؟ چلے آتے اٹھ کے کہ نہیں بھی جو طریقہ آپ اپنا رہے ہمارے ساتھ ہم ایسے بات نہیں کریں گے. بات ہو رہی ہے پیر صاحب اس ڈیبیٹ کے اوپر. میرا اور آپ کا موقف تو بہت کلیئر ہے، ہم تو اس چیز کو مانتے ہیں کہ 1400 سال میں اگر کسی نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، بھلے وہ کسی ریاست کا مالک تھا،
اس میں کذاب مسلمہ کذاب کو لے لے، اسود انسی کو لے لے، تو اس کو تو کذاب اور دجال سریر کہا گیا. لیکن ہم بات کر رہے ہیں اس ڈیبیٹ کے اوپر کہ جو ڈیبیٹ پہ چیزوں کو اسٹیبلش کیا گیا کہ جو لوگ بھی یہ بات کر رہے ہیں وہ کافر ہیں. عمر رباب صاحبہ ایک سٹیپ اوپر بات رکھ دیں، ڈیبیٹ کو بھی چھوڑیں. میں کہہ رہا ہوں اس ڈیبیٹ کے بعد جو ابھی ریئیکشن آ رہا ہے اور عباسی صاحب کیا مسلمانوں کا سوال دل ہے؟ دکھا ہے، ایک سیکنڈ، جو مسلمانوں کا دل دکھا ہے کم از کم آ کے اس کے اوپر سوری کہہ دو یار. عباسی صاحب کیا سوال ہے بتائیے. میں تو عمر رباب کا مائک ہے، میں تو ان کے صرف مائک میں بولا ہوں. جی عمر رباب مائک آپ کے واپس آپ کے ہاتھ میں ہے. میرا بائک چھین لیا آپ نے، عمر عباس کو دے دیا، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، وہ میری بہن ہے. نہیں جی پیر جی صاحب عمر آپ بات رباب کوئی کریں، سوال پیر صاحب میں سن رہی ہوں، آپ بات کریں. میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ کیا سوال ہے، وہ سوال ہی نہیں کر رہے، میں کیا کر سکتا ہوں. کریں اچھا سوال، کوئی بھی سوال ایک منٹ کریں. یار الفا بھائی ایک سیکنڈ مجھے دینا. یہ اونلی بھائی کافی ٹائم سے ویٹ کر رہے ہیں. اونلی بھائی آئی ایم سو سوری یار، آپ نے 2-3 دفعہ کوشش کی، آپ پلیز بات رکھو. اچھا وہ سوال آپ نے کیا ہی نہیں. میں ابھی آتا ہوں نا شاہ صاحب، میں آپ کو آئس کریم بھیجی ہے، اچھا ادھر ٹھیک وہ ہے، کھا ٹھیک لے، ہے، آئس کریم کھائے ذرا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جی اونلی ٹھیک بھائی ہے. آپ نے نہیں ہیں آپ. جی اپنا الفا بھائی آپ بات کریں. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو بات چل رہی ہے راستہ .0 میں میرے بابا ان کا نام، ان کے اور زاہد اسکانی صاحب کے درمیان، تو جی زاہد جی صاحب نے سنی نہیں ہے وہ ڈیبیٹ، اور یہ وہ کوشچنز رکھی جائیں گی تو یہ ڈسکشن تو ویسے ہی طول لیتی جائے گی. مگر میرے خیال میں اس میں جواب دیا گیا تھا. اس میں جب یہ بات پوچھی گئی تھی تو عدنان بھائی نے اور امتیاز بھائی نے یہ جواب دیا تھا کہ جو بھی ایسے عقائد رکھے ہم ان کو کفری عقائد سمجھتے ہیں، جو بھی نبوت کی کنٹینیوٹی کو سمجھے. یہ جواب انہوں نے دے دیا تھا وہاں پہ. اب یہ تو ہم سب لوگوں کا جا کے کام ہے کہ دیکھیں کہ ہمارے عقیدے جدھر سے بھی ہم لے رہے ہیں، جن بھی کتابوں سے اور جن بھی علماء سے لے رہے ہیں، اگر انہوں نے کوئی ایسی بات کی گئی ہے جو کہ نبوت کی کنٹینیوٹی کا ذکر دیتی ہے تو ہم نے اس کو پرکھنا ہے اور پھر جانچنا ہے کہ وہ عقیدہ غلط ہے یا صحیح ہے. مگر انہوں نے تو اس کا جواب الفا بڑا بھائی صریحاً ایک دے پوائنٹ دیا آپ تھا. مس کر گئے، ایک پوائنٹ آپ کنیکٹ کرنا مس کر دیے. آپ کی بات بالکل صحیح ہے اور ماشاءاللہ آپ ایمانداری کے ساتھ بات رکھ رہے ہیں. لیکن جو اپوزٹ جو بیٹھا ہوا تھا نا سیفی بھائی، سیفی نام ہے آئی بلیو اس کا، اس نے ساتھ کہا تھا کہ اچھا یہ آپ اسٹیٹمنٹ اون نہیں کرتے. انہوں نے کہا یہ کفریہ کلمات ہے. تو پھر انہوں نے ایک بابے کا نام جب لے کے پوچھا نا رشید کو، اس کو اون کرتے ہو؟ یہ اس نے کہا کافر ہے، فتوا دو اس پہ. اس کو یہ اسٹیٹمنٹ اس نے دی ہے، اس کو اون کرتے ہو؟ نہیں یہ بھی کافر ہے، یہ بھی کافر ہے. اس نے ہر بندے کا نام لے کے رضی نے اس کو کہا ہے کہ ان کے نام یہ اور انہوں نے یہ باتیں کی ہیں. تو دار رشید نے سب کو کہا ہاں یہ بھی کافر، یہ بھی کافر، یہ بھی کافر. اسی وجہ سے تو پاکستان میں حالات خراب ہوئے ہیں نا الفا بھائی. میرا خیال دیکھیں ہے کہ الفا بھائی، چلو میں یہاں مس پر ایک کر گیا ہوں چھوٹی گا سی ڈیبیٹ میں. بات ہے کہ یہاں پر ہمارے محترم بھائی جو وہاں پر گئے تھے، ان کا یہ تھا کہ جو ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت اور تمام ہمارے جو 4 مسالک ہیں، ان میں ایک ہی عقیدہ ہے کہ ہم اولیاء کی کرامات کو مانتے ہیں اگر وہ سکہ کے مطابق ہوں. اگر ان کی کوئی بات، ان کی کوئی کرامت، ان کا کوئی بھی ایسا جو سکہ کے ساتھ ٹکرا رہا ہو، جو سکات کے خلاف ہو، اس کے ہم انکاری ہیں، اس کو ہم نہیں مانتے. بڑی سمپل سی بات ہے. مسئلہ یہ ہے سوال یہ نا، پیدا بات ہوتا ہے، دیکھو ام صاحبہ، مسئلہ یہ بھی نہیں تھا. سوال جو تھا جس پہ اصل میں ساری کی ساری پلیٹ ان کے ہاتھ میں ہم نے لا کے دیکھی، انہوں نے کہا تھا کہ بھائی صاحب اگر یہ آپ کہتے ہو، سب سے پہلے تو انہوں نے ڈینائی کیا کہ ہم نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ایک اور محمد تو مرزا صاحب کو مانتے ہی نہیں، ہم تو ان کو غلام مانتے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ اگر اس بات پہ آپ نے کافر کا وہ سسٹم جو رول بنایا ہوا ہے، آپ کے تو 20 بابوں نے ایسی کتابیں لکھی ہوئی ہیں جو نعوذ باللہ خود کو محمد کہہ رہے ہیں، آپ ہمیں کہہ رہے ہیں. لیکن آپ کے مذہبوں میں تو مذہبی ان کو کہوں گا، مذہبوں میں ہر بابے نے اپنے آپ کو محمد کہا ہوا ہے. تو آپ تو نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 20 اور محمد لگا کے بیٹھے ہوئے، ٹھیک. تو اس کا اب کیا دیکھیں، جواب ہوگا؟ اب دیکھیں اس نے سب کو یہاں کافر پر کہا. عباسی صاحب یہاں پر دیکھیں کہ ایک شخص جو ہے وہ خود کو کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے، غور کیجئے گا. ایک شخص جو ہے وہ بابا ہے، وہ بزرگ ہے، اس کے بڑے پیروکار ہے، وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں محمد ہوں، ٹھیک ہے. اب دوسری طرف مرزا صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ وہ سورت فتح کی آیت نمبر 29 پیش کرتے ہیں کہ محمد رسول اللہ،
کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو بذریعہ وہی رسول اور محمد کہا. اب مرزا صاحب کیا فرما رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ. اب ایک شخص جو ہے وہ اپنی بات کر رہا ہے کہ میں یہ ہوں، میں یہ ہوں. مرزا صاحب کیا کہہ رہی ہیں کہ بذریعہ وہی اللہ تعالیٰ نے. یہ وہاں پر کیوں نہیں بولے عدنان صاحب؟ وہاں پر امتیاز صاحب نے یہ حوالہ کیوں نہیں پیش کیا؟ مرزا صاحب فرماتی ہے. یہ تو میں کہہ رہا ہوں ام صاحبہ، لیکن وہ مرزا صاحب زاہد بھائی جو ہے نا، فرما رہی ہیں. زاہد بھائی مجھ سے پتہ نہیں ناراض ہے یا حق سچ کی بات رکھنے سے ان کو منع کیا گیا ہے کہ بھائی صاحب یہاں پہ آپ نے حق سچ نہیں بولنا. عباسی صاحب ایک منٹ، عباسی بھائی ایک منٹ. الفا بھائی دوسری بات یہ ہے کہ مرزا صاحب نے فرمایا. اچھا ام صاحبہ، وہ آپ کے نا وہ آپ کے سوالوں کے جواب نہیں دینا چاہ رہے تو میں ان سے سوال پوچھتا ہوں آپ، ٹھیک ہے؟ جی اسکانی بھائی، زاہد بھائی مجھے یہ بتائیں سب سے پہلے، آیت اللہ پیر آیت اللہ اسکانی صاحب حضرت رحمت اللہ علیہ، اوکے اب بتائیں مجھے یہ کہ سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو میں نے آپ سے پہلا سوال چشتی رسول اللہ کے بارے میں رکھ دیا تھا. دوسرا آپ نے کہا آپ کو اگر میری بات پہ یقین نہیں ہے آپ یوٹیوب پہ جائیں، وہاں پہ لنک موجود ہے. وہاں پہ ہر ایک، کیونکہ اصل میں یوٹیوب پہ پہلے لنک کھولا تھا جو آپ کہہ رہے تھے نا اندھیری کوٹڑی، وہ یہ محمد احمد بھائی میری بات کے گواہ ہیں، تو انہوں نے مجھے اسٹرائک بھیج دی تو میری لائف سسپینڈ ہو گئی تھی. ابھی یہ والی لائف جو ہے نا یہ فار یو پہ نہیں چل رہی، یہ والی لائف سسپینڈڈ چل رہی ہے، ریسٹرکشن میں پہ نے آپ چل کو رہی چلانے ہے. سے پہلے کہا تھا کہ اسٹرائک آ جی گئی. جی ورنہ یہ کم از کم 250 بندہ اس کو 300 بندہ اس ٹائم بیٹھ کے دیکھتا. پاکستان میں نہیں یہ چل رہی، دبئی میں نہیں چل رہی، بہت ساری جگہوں پہ اب یہ نہیں چل رہی بیکاز اس ویڈیو کی وجہ سے جو میں نے سب سے پہلے کھولی تھی. اب میں دوبارہ آپ کو بتا دیتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں سب سے پہلا جو کلپ میں نے سٹیکر، ایک منٹ یار میں اس کو واضح کر دوں تاکہ پیر صاحب کو میری بات پہ، یا اللہ میں حق کو سچ رکھنے لگا ہوں، میرے زاہد بھائی کو اس بات پہ یقین آ جائے. یا اللہ ان کا دل کھول دے میرے لیے، اور جتنی بھی ان کی ذاتی ضد ہے میرے لیے اس کو ہٹا کے ان کے کانوں میں صرف حق اور سچ کی بات ڈلیور کرنا تاکہ یہ حق اور سچ کی بات آگے سے واپس ڈلیور کر پائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے جو مفتی حنیف قریشی ہے، آپ ان کو جانتے ہیں زاہد اسکانی بھائی؟ جی جی میں جانتا ہوں. زبردست. انہوں نے یہ کہا، اسی پہ بات کریں گے چھوڑے باقیوں کو، انہوں نے یہ کہا کہ مسلمان نہیں ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں. یہ نہیں کہ ان کی اگر پوری بات آپ اسٹیبلش کریں تو انہوں نے کہا کہ بھائی صاحب ان لوگوں کا عقیدہ مسلمانوں والا ہے نہیں، نہ ہم ان کو جانتے ہیں، یہ مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، ان کا اپنا ذاتی مفاد ہے اور یہ ختم نبوت کے نام پہ کرپشن ہے اور یہ فنڈ کا چکر ہے سارا، لہٰذا ان کو مسلمان بھی نہ سمجھا جائے. ان کی باتیں چھوڑو، ہمارے لیے کچھ معنی نہیں رکھی. اب بتائیں اس کا رسپونڈ کدھر ہے وہ دلیل، کدھر ہے جو آپ کہہ رہے ہیں؟ یار اندازہ لگاؤ یار، کوئی پیر سے یار کوئی آڈیو کھول کے بتا سکتا ہے یہ والی بات؟ کیونکہ میں پھر کھولوں گا میری پھر وہ اسٹرائک آ جائے گی. مجھے بھیج دیجئے، میں دیکھ لیتا ہوں. میں آپ کی ایک منٹ کام کروں گا، میں اصل میں جب گیسٹ آؤں گا نا تو میں آپ کی لائف پہ کھول کے یہ والا آپ کو سنا دوں گا، ٹھیک ہے؟ ابھی تک آپ مجھے سچا مان لے، ایک گواہی میں لے دیتا ہوں. محمد احمد بھائی اس طرح کی بات ہے؟ میری بات سن لیجیے، قادیانی سے وہ لیا جا سکتا ہے گواہی یار؟ اور یہ دیکھو نا میں رباب مسلمان ہیں، ان کی بات آپ نے رسپونڈ نہیں کرنی، نہیں وہ بات تو سنیے نا، میرا جملہ پورا ہونا دیجیے. یہ دیکھو نیچے پیر کتے مار نہیں کرو یار، وہ زاہد بھائی بڑے بندے، میں تو کنکلوڈ کروں گا اس طرح. میرا جملہ پورا ہونے دیجیے، میرا جملہ پورا ہونے دیجیے، جملہ میرا پورا ہونا دیجیے. بات یہ ہے کہ آپ وہ پروف جو آپ کے پاس موجود ہے، آڈیو کی شکل میں ہے یا ویڈیو کی شکل میں ہے، آپ مجھے دیجیے، میں اس کو سنتا ہوں نا. میرے پاس پروف نہیں ہے، یوٹیوب پہ ہر دوسری ویڈیو اسی کے بارے میں پڑی ہوئی ہے، جا کے چیک کر لیں. اچھا یوٹیوب میں کیا نام ہے یہ قریشی، کیا نام ہے ان کا؟ میں اب لکھیں، ابھی لکھیں آپ، یوٹیوب ایکسس ہے ابھی آپ کے پاس؟ ابھی میں آپ کو کھول کے دے دیتا ہوں. میرے پاس پورا ہے، مجھے 5 منٹ دیں گے، میں گھر پہنچ رہا ہوں، میں باہر تھا. میں آپ کو اس کے لکھیں کہ پاکستانی مفتی ڈس اون عدنان رشید اینڈ امتیاز. اچھا میں ابھی پہنچتا ہوں گھر میں، 5 منٹ میں میرے پاس سارا کچھ سسٹم ہوگا. زبردست یار. اونلی اسماعیل بھائی آپ ہیں یہاں پہ؟ اونلی بھائی صاحب آپ ہیں؟ اونلی آگ والے بھائی. سوال کیا ہے بھائی جان؟ سوال اپنا نہیں کیا آپ نے. پہلا سوال ہے نا کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ مسلمان نہیں ہے، یہ کرپٹ ہیں، انہوں نے چندہ لے کے کھایا، اس کا رسپونڈ چاہیے. سوال نہیں ہے، رسپونڈ چاہیے آپ کا.
हाँ वो जब मैं देख लूंगा ना वीडियो के वाकईतन ये कह रहे हैं तब जवाब दूंगा। ठीक है, फिलहाल मेरे पूरी आपकी वीडियो बात देख के पे आप रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा, सही है? हाँ मैं बिल्कुल ये लेकिन वो देखूंगा। चिश्ती रसूल और अल्लाह आपकी वाली बात भी आपने वैसे गोल मोल कर दी, वो भी कोई मैंने सेटिस्फेक्शन? कोई गोल नहीं किया, फिर से सुन लीजिए, मैंने कोई गोल नहीं किया। अगर आप उसको पढ़ेंगे, वो मैं कई मरतबा पढ़ा हूँ, वो ये है कि वहाँ कोई मुरीद बनना चाहता है और उसको कहता है कि यूं कहो, वो कह देता है और बाद में वो कहता है नहीं मैं मुत्तबी हूँ, असल में कलमा वही है जो आपने पीर पहले साहब पढ़ वो दिया है। ख्वाब है, ख्वाब में देखते हैं। एक जज़ाकल्लाह। ख्वाब भी है, एक ख्वाब भी है, समझ रहे हैं। और शायद वो तानवी के बारे में जो मैं मुत्तबे हूँ, बहरहाल दो मेरे जहनों में और वो रिजवान तो साहब के गुम बारे है। में भी लेकिन कनेक्शन है ना कि वो सोए हुए थे और जागे लेकिन तो ऐसे लगा नाउज़ुबिल्लाह आप सल्लम है। जी जी। एक ख्वाब की बात है, एक ख्वाब की बात है और एक बेदारी की बात है जो वो अपने मुरीद को टेस्ट करना चाहता है। लेकिन इतराज इस पर मेरा ये है कि वो कोई बात इसको नहीं, टेस्ट करने लेकिन के ये लिए तो तरीका मोहब्बत और बना दिया। उनको पीर साहब उनको आप बात को नहीं समझ रहे। पीर साहब मसला ये है कि जो बातें हम कर रहे हैं, जो बात आप फरमा रहे हैं, यही सवाल उमर क्या अब्बास ये साहबा बात अब्बासी अपने मुंह से इम्तियाज क्यों ने नहीं वहां पर करता? की? मेरा सवाल यह है उमर हबाब साहबा, मेरी बहन, यही सवाल कोई कादियानी या ये जो ब्रोड के मालिक है वो क्यों नहीं करता? अच्छा मैं इमजी भाई बात आप हैं, एक सेकंड यार, इमजी भाई वो आप हैं। इस ये वो क्यों नहीं मैं करते? इसलिए कर रही हूँ पीर साहब क्योंकि मेरा मौकफ भी यही है कि माज़ल्लाह मैं जज़ाकल्लाह। उनको काफिर नहीं कह रही, लेकिन मैंने ये बात कही कि ये प्लांटेड था। पहले ये प्लान मेरे साथ किया गया था जिसके ऊपर मैंने इनकार किया। उसके बाद प्लांटेड डिबेट जो है यूट्यूब के चैनल बने और ये स्टार्ट हुआ, तो ये उसी की कड़ी है क्योंकि इसके बड़े बेहतरीन जवाबात थे। 8 घंटे तक डिबेट नहीं चल सकती थी। उनके बाद सिर्फ एक बात कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन अल्लाह ताला का करार शुदा अहद है कि दोबारा दुनिया में मबूस होंगे, ये कुरान से साबित कर दो, बात वही खत्म हो जाती थी। जबरदस्त।